بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان ندا آصف۔ ناظرین، ویسے تو ہم لوگ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے، روح کے ٹاپک پہ، کہ روح کا انسان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کہ واقعی روح جو ہے حقیقی زندگی میں اس کا کوئی تعلق ہے، جادو ٹونے کے ذریعے کیا روح کو قبض کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر قادری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گی، آپ میرے پروگرام میں آئے سر۔ میں کیونکہ آپ کو پتہ، یہ جو ٹاپک ہے لوگ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، بہت سارے لوگ، اور جو ہے کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن آج کل کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ نہیں جو ہے اس چیز کو جو ہے اس کے اوپر بلیو کرتے۔ ستاروں کی بھی ہم بات کریں گے کہ ستاروں کا کیا کردار ہوتا ہے انسانی زندگی میں۔ سر، روح کا کیا کردار ہے انسانی زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سوچ رہا تھا جب آپ گفتگو کر رہی تھی کہ ٹاپک تو آپ نے ایسا لے لیا ہے، جی اب اگر اکثر اتوار کا دن ہے نا، جی تو اگر اکثر لوگ سو رہے ہیں تو ان کی تو روحیں گھوم رہی ہیں، ہے نا؟ ابھی تو نیند میں ہوں گے بہت تو سارے لوگ۔ K21 کا جو پروگرام ہے، اب اگر ان کی جو سیلانی روح ہے وہ دیکھ رہی ہو تو دیکھ رہی ہو، صحیح بات ورنہ ہے۔ خواب میں اگر ہم آ گئے تو ڈر نہ جائیں لوگ، تو بولیں کہ یہ کون لوگ آ اور گئے، آج ہم نے بلیک بھی پہنا ہوا ہے اس وجہ سے، اور پھر کالے کالے کپڑے، صحیح بات ہے۔ اتفاق ہے۔ میں ایک آیت قرآن کریم کی اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں جی جی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے لوگ سوالات کیا کرتے تھے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کے پاس ہر جواب آسمان سے اترتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یسألونک، اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے سوال پوچھتے ہیں، عن الروح، روح کے متعلق۔ آپ فرما دیں، قل، فرما دیں، قل الروح من امر ربی، کہ آپ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ روح اللہ کے حکم کا نام ہے، اللہ کے اذن کا نام ہے، اللہ کی مشیت اور ارادے کا نام ہے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے روح کو پیدا فرماتا ہے، زمین پر بھیجتا ہے، پھر اسے لوٹا لیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت جو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک، کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گی، ایک حدیث ہے، میں اس لیے حدیثیں شروع میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے عقیدے سے شروع کرنا جی چاہیے۔ بالکل۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو بھی موت آنی ہے، بالکل، یعنی موت کو بھی حکم دیا جائے موت گا آنی ہے۔ کہ اس کی بھی روح قبض کر لو، تو وہ موت جو سب کی روح قبض کرتی ہے اس کی بھی روح قبض ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آئیے آپ، یہ تو بات کی ہم نے مذہبی اعتبار سے کہ یہ روح کیا، روح کے اس پر، معنی کیا ہے؟ ہاں، اب روح ہوتی کیا ہے؟ روح کے معنی تسکین کے ہیں، روح کے معنی ڈائنمک جس کو کہتے ہیں آپ، تحریک کے ہیں، روح کے معنی وجود کے عنصر کے ہیں، روح کے معنی جسم کی حرارت کے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ گرمی سی محسوس ہوتی ہے جسم میں، ارے میرے کان کیوں گرم ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں نا، لگاتے ہیں، کیا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے؟ ٹیمپریچر، بخار، ٹیمپریچر کیا ہے؟ جسم کے اندر جو آپ کی اتنا ہونا چاہیے، اگر یہ اس سے بڑھ رہا ہے تو وہ اس کا پارا جو مرکری وہ بڑھ رہا ہے۔ جی تو آپ روح کو نہیں دیکھ پا رہے، جسم کی حرارت کو دیکھ نہیں پا رہے، لیکن آپ اس پارے سے آپ اس کے جسم کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کان پہ لگا لیا، یوں کر کے آواز سن لی، تو کیا وہ روح کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں وہ آپ؟ ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ایک سوال آپ سے کروں گا، آپ مجھے جواب دیں گی؟ اور نہیں کوشش کروں گی میں۔ نہیں دیں گی تو آپ پر پیسے فائن ہو جائیں گے۔ نعمان جو ہمارے پروڈیوسر ہیں وہ سن رہے ہیں۔ جی جی اور جی، سوال یہ ہے کہ روح کو کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ روح کو بھائی آپ کیسے؟ نے بخار کو تو ناپ لیا کہ اتنا ہے، یہ اس کو ایویلویٹ کر لیا۔ یہ بہت مشکل سوال ہے میرے خیال سے۔ روح کو ناپا کیسے؟ مطلب آپ انسان کو دیکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کی روح کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کیسی روح ہے۔ میں میجرمنٹس کیسے کروں گی میں؟ آپ روح کو بتائیں نا کہ یہ کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، کہاں آئی ہے، کہاں گئی ہے، نہیں بتا سکتے نا۔ نہیں، بالکل نہیں بتا لیکن اللہ کے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ پاکیزہ وسلم۔ روحوں کو بھی بیان فرما دیا ہے، ناپاک روحوں کو بھی بیان فرما دیا ہے، اور اس کا سلیقہ طریقہ بھی بتلا دیا۔ میں ایک حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں
جی ایک بڑی معروف کتاب ہے کتاب الروح، ابن قیم الجوزی کی جی بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں یہ ہے کہ جب کوئی ناپاک روح جسم سے نکالی جاتی ہے نا تو اسرائیل آتے ہیں نا، جی 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 تو وہ ناپاک روح جسم کے مختلف حصوں میں چھپنا چاہتی ہے. اچھا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مردہ مر رہا ہوتا ہے تو بعض مردے بہت بے چین ہوتے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، پیر مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں، ایسے جسم کسی چیز سے بچ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ یہ ساری ناپاک روحوں کا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح نکال لی جاتی ہے تو اس کو فرشتہ اجل یعنی موت کا فرشتہ پاکیزہ روح کو کیا کرتا ہے اور ناپاک کو کیا کرتا ہے. تو آئیے پہلے ہم پاکیزہ روح کی بات کریں کہ پاکیزہ روح کو آسمانی غلاف میں یا کپڑے میں لپیٹتے ہیں جس میں خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، اور اس روح میں بھی خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے. اور وہ پاکیزہ فرشتہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف لوٹ چلو، اللہ نے تمہیں یاد کیا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد وہ روح کہتی ہے پاکیزگی کے ساتھ کہ میں اسی لمحے کی تو تلاش میں تھی. اور پھر وہ جو مرنے والا ہے اتنی آسانی سے جان دے دیتا ہے، اتنی آسانی سے جان دے دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی پتہ ہی نہیں چلا یہ شخص دنیا سے چلا گیا، اس کا چہرہ دیکھو کتنا روشن ہے، کتنا یہ ایسا لگ رہا سو رہا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی اٹھ کر بات کرے گا، ایسا لگ رہا ہے کچھ جیسے چہرے ہوتے ہیں جو مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو حدیث رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ ان پہ قربان، ہم سب قربان، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پاکیزہ روح کی علامت یہ ہے کہ اسے لپیٹ کر جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اب 7 آسمان، میں مختصر کر رہا ہوں، جی جی تو ہر آسمان پر آواز یہ دیتا ہے فرشتہ کہ میں ایک روح کو لے کر آیا ہوں، دروازہ کھول دو، یہ خوشبوؤں کی روح ہے. سبحان دروازہ کھل اللہ. جاتا ہے، پہلا دروازہ، پہلی روح، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس طرح سے یہاں تک کہ اس روح کو عرش تک لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایسی روح کو میں آج ایک ریوارڈ دوں، کیونکہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کیا، اور اپنے کسی عمل پر غرور نہیں کیا، ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح ملا، میرے دین سے پیار کیا، میرے پیدا کیے ہوئے لوگوں سے، انسانوں سے پیار کیا، کسی کی حق تلفی نہیں کی. تو یہ اب اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ اسے لوٹا دو، اور لوٹا کر اس پاکیزہ روح کو جس طرح چاہتی ہے اس کو خوشیوں کے ساتھ رہنے دو. تو یہ تو ہو گیا پاکیزہ روح. اب آ جاتی ہے ناپاک پلید روح. ابن قیم الجوزیہ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جس وقت اس کو نکالتے ہیں تو نکلتے ہوئے اس جسم سے اس روح کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ فرشتہ بھی اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خبیث، اے گندی روح، لوٹ چل. جب جاتے ہیں پہلے آسمان کی طرف تو فرشتے پوچھتے یہ کس کی روح ہے جس کے اندر اتنی بدبو ہے یہاں تک آ رہی ہے. اللہ حاضر القیاس، بس اس کو ذرا سے امیجن کر لیں کہ آسمان تک جاتی ہے، پھر لوٹا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس کو زندگی، اس کو نیچے زمین کے اندر بھی کو دھسا دو، اس کے اندر، یہاں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب اس پورے عمل کو جس میں ایک مردہ مر گیا، اب روح نکل گئی اس کی، اس کو کہا جاتا ہے برزخ. برزخ کے عالم. برزخ، جی جی. برزخ کے معنی تو ایک ہالو، ایک ایسی زندگی جو پچھلی زندگی کو اور اگلی زندگی کو کنیکٹ کرتی ہے. یہ آپ کے کنیکٹنگ فلائٹ کی جگہ ہے صحیح. جو قبر بنتی ہے نا. کبھی کبھی ہمارے لوگ بڑے ڈر جاتے ہیں، بولتے ہیں قبر نہیں بھائی میرے سامنے نہ مت لو، رات کو نیند نہیں آئی یہ قبر کی، اور میں تو قبر دیکھنا بھی نہیں چاہتی، دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اچھا، خواتین میں ماشاءاللہ روحوں سے متعلق، خوابوں سے متعلق، ان چیزوں سے متعلق دلچسپی بہت زیادہ ہے، لیکن جب بیان کرو تو یقین جانیں اتنا پریشان ہو جاتی ہیں اکثر و بیشتر خواتین، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، کہ بس وہ کہتی ہیں بس اس سے آگے نہیں بیان کریں، اس سے آگے بیان نہیں کریں. بھائی کیوں بیان نہیں کریں؟ یہ حقیقی زندگی ہماری، تو حقیقی زندگی وہ ہے، ہم یہاں پہ ایک رول پلے کر رہے ہیں. اب یہ جو برزخ ہے، میں دوبارہ اس پر جاتا ہوں. برزخ کے متعلق عام طور پر ٹیلی ویژن وغیرہ میں کم بات کی جاتی ہے. برزخ آپ کی پچھلی زندگی. دیکھیے آپ نے ایک وہ زندگی گزاری، اب میں اس طرف چل رہا ہوں کہ جہاں روح پیدا ہوئی ہے لیکن جسم میں نہیں گئی. یہ کون سی ہے؟ یہ عالم بالا ہے، یعنی وہ جس کو عالم ارواح کہتے ہیں. شروع کی زندگی جس میں آپ نے، میں نے، انہوں نے، ہر ایک نے، تمام لوگوں نے
اور اس کا ایک فلسفہ بھی ہے. اور آپ مجھ سے سوال کریں گی یا میں آپ سے کروں گا, یہ محبت اور نفرت کیوں ہوتی ہے؟ جی بالکل یہ آپ سوال کریں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے, وہ میں دوں گا. صحیح ہے. انہی کے میں کیا دوں گا, میری کیا حیثیت ہے؟ سرکار کے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے, انہوں نے فرمایا وہ آپ تک پہنچاؤں گا اپنے بہن بھائیوں تک. اب وہ جو روح پیدا ہوئی ہے اس کو حکم ہوا اب تو فلاں کے جسم میں جائے گی. تو یہ وہ عالم ارواح ہے, یہ عالم اجسام یا عالم اجساد ہے. تو اسپریچول ورلڈ, the world of soul, the world of spirit, and now when it transforms from heaven to body, this is called یہ دنیا, the world in which we live, this is called the world of bodies, جسموں کی دنیا. اب اس کے اندر میں انگلیاں بھی ہلا رہا ہوں, میں ایسے ایسے بھی کر رہا ہوں, میں دیکھ بھی رہا ہوں, کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے سیکنڈز کے اندر, بائی فریکشن آف سیکنڈز یہ لائیو جا رہا ہے آسمانوں پر, پھر وہاں سے زمین تک آ رہا ہے, پھر لوگوں تک آ رہا ہے. ارے یہ ایک معمولی سی ایجاد سائنس کی مجھے بائی فریکشن آف سیکنڈز میری آواز کو اور میرے چہرے کو یہاں تک کر سکتی ہے. تو قل الروح من امر ربی, اے محبوب فرما دیں کہ روح تو اللہ کے حکم کا نام ہے, وہ کیا نہیں کر سکتی؟ سب کچھ کر سکتے. اللہ کا حکم کیا نہیں کر سکتا؟ یہ عقل سب کیمرہ کچھ کر بنانے کے لیے تو اللہ کے حکم سے ہی آئی نا. بالکل. تو اب اس کا مطلب اب جسم میں آ گئی, تو جب جسم میں آئی تو اس سے پہلے ایک وعدہ لیا. کس سے وعدہ لیا؟ روح سے. روح سے. اب آپ ٹیلی ویژن پروگرام نہ کریں, آپ مجھ سے اب گفتگو اس طرح کریں جی تو آپ کو مزہ آئے گا, اور ہمارے بہن بھائی بھی جی سنیں گے, جی ٹی وی بالکل. اسکرین بھول جائیں گے, K21 یاد رکھیں گے. اچھا جناب, آپ انہوں نے کیا کیا؟ روح جسم میں آ گئی, آنے سے پہلے کہا ہم تمہیں کوئی ایسا فری ویزا نہیں دے رہے جو مرضی آئے کرو جا کر, مال جلا کافی پیو, چائے پیو, اور جناب خوب ڈانس پارٹیاں بھی کرو, کھانے بھی کھاؤ, گھومو پھرو, اذان ہو تو بھول جاؤ, نماز ہو تو بھول جاؤ, روزہ ہو تو بھول جاؤ, اور بس جو دنیا کی لیوش لائف ہے, لگژری ہے, اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرو. نہیں, قرآن کہتا ہے الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں جمع ہیں وہاں پر, ساری روحیں, ابھی جسم پیدا نہیں ہوئے. فرمایا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو, ساری روحوں نے یہ کہا بلا, بے شک تو ہی تو ہمارا رب ہے, تو ہی تو ہے سب کچھ, ہم تجھ سے. تو اب تو ہم سے وعدہ کر. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے وعدہ کر. کیا وعدہ کرے گا؟ کہ جو میں نے ایمان, توحید, رسالت, فرشتے, اچھی بری تقدیر, جو کچھ بھی میں نے بھیجا ہے اس پر تو یقین کرے گا, اس پر اپنی زندگی دے گا, اسی پر مرے گا, اور اسی پہ حیات ہوگی. اس وعدے کے ساتھ تجھے میں ایک طاقت تجھے میں بھیج رہا ہوں تاکہ تو جب جسم میں جائے تو اس جسم کو پابند کرنا کہ وہ اس کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے. تو ہم نے وعدہ کر لیا ہے آسمانوں پر کہ ہم خیر کا عمل کریں گے. اب یہاں آ کے ہم قتل کر دیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, اچھے برے کام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے تو سب کچھ بتلا دیا کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا, دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے, اللہ نے یہ کہا تھا, دیکھو تم نے یہ کہا تھا, تم نے یہ کہا تھا. کچھ یاد ہے یا بھول گئے؟ اب یاد نہیں ہے. انسان یاد ہے, انسان سے محبت یاد ہے, میں نے فلاں سے محبت کر لی, میں نے فلاں سے محبت کر لی, مجھے پیسوں سے محبت ہو گئی, مجھے کاروں سے محبت ہو گئی, بنگلوں سے محبت ہو گئی. یہ بھول گیا کہ ایوریج لائف 60 سال, 65 سال, 70 سال, اس کے بعد تو پھر ایسے ایسے کر کے چلنا ہے, اور پھر اس کے بعد سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ روح جو ہے آسمان سے وعدہ کر کے انسان کے جسم میں آتی میں ہے. نے نہیں کہا, قرآن کریم, قرآن کریم میں نہیں بتا, آپ نے بتایا یہ ابھی, قرآن کریم میں ذکر ہے اس چیز کا, آپ نے ابھی ہمارے ناظرین کو بتایا. تو اس جس طرح کی جو انسان جو عمل کرتا ہے تو کہ اس سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے؟ ہاں ہاں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے صبح کے وقت میں اس کا مطلب ہے آپ کا ذہن کام کرتا ہے ماشاءاللہ. بالکل کافی کرتا پیتی ہیں, چائے پیتی ہیں؟ ہے, چائے کافی دونوں. تو کیا آپ کی روح جو ہے وہ دونوں طرف ہے, کافی پہ بھی چائے پہ. میں اس لیے ہنسی مذاق کی بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا لائٹ ہو. صحیح بات ہے. اچھا, اب بالکل آپ نے سوال کیا پوچھا؟ انسان جو عمل کرتا ہے اس سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے. کیوں پوچھا میں نے آپ سے یہ؟ تاکہ ہماری روحیں, ہمارا ذہن اس طرف آ جائے کہ انسان جو عمل کرتا ہے کیا اس سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اولاد صالحہ صدقہ جاریہ ہے. بالکل بالکل, نیک اولاد جی صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو والدین کی تربیت ہے وہ جو اچھا عمل کریں گے اس سے والدین کے مرنے کے بعد جو ان کو ثواب پہنچے گا. جی, اسی طرح سے انسان کی زندگی میں جو عمل کرتا ہے وہ اس سے پہنچتا ہے نا. جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے کسی اچھے اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے
اور ہم فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں. تو ہم فرسٹ پوزیشن لینے والے ہم اس اسکول کا نام روشن کرتے ہیں. تو ہم اچھے عمل کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں کہ بھائی کتنی اچھی تربیت کی ماں باپ کی, ماں باپ نے کتنی اچھی تربیت کی اور اولاد کی تربیت کتنی اچھی ہوئی. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے, معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روح کی تربیت نہیں کر پاتے. تو جب ہم روح کو خراب تربیت دے رہے ہوتے ہیں تو جو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے بچے کو کہ بیٹا جاؤ جا کے جھوٹ بول دو, کیا کہہ دیا کہ وہ والے بڑا مشہور لطیفہ ہے اردو کا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے, تو بچے نے سادگی سے جا کر باہر کہا ابا کہہ رہے ابا نہیں ہے, ابا کہہ رہے ابا نہیں ابا نہیں ہے. تو اب یہی ہماری روح بھی ہے. اگر ہم نے روح کو دنیا کی ساری چیزیں سکھلا دیں جی لیکن اذان ہو رہی ہے اس کا ادب نہیں سکھلایا, قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اس کا ادب نہیں سکھلایا, ماں باپ سے بات کریں ماں باپ کا ادب کا سلیقہ نہیں سکھلایا, چھوٹے بڑے سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھلایا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے روح کو غلط ٹریننگ دی ہے. آپ نے سنا ہوگا, اب دیکھیں روح ہے نا, روح سب میں ہوتی ہے, کتے میں بھی ہے, بلی میں بھی ہے, پرندوں میں بھی ہے, سب میں روح ہے. اگر روح نہ ہو تو زندگی نہیں ہے. جی ایک کتا آپ لے لیتی ہیں, ایک بلی آپ لے لیتی ہیں مارکیٹ سے اور آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں تو آپ دیکھو کہ ایئرپورٹ کے اوپر کتے دور سے سونگھ کر بتلا دیتے ہیں کہ اس کے اندر چرس ہے, افیوم ہے, یا اس کے اندر منشیات ہیں جو ڈرگ کی چیزیں ہیں, وہ کتے سے لیتے ہیں. اب جہاں انسان ناکام ہو جاتا ہے لیکن وہاں کتے کی روح سکس سینس زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. ایسے ہے. وہ اس کے اندر جا کر اس کو دور سے بھی قریب سے بھی جا کے سونگھ کر بتلا دیتا ہے اس کے اندر یہ ہے. اور وہ جو اس کو ٹرینر ہے, اس کا جو اس کو ٹرین کرنے والا ہے, وہ اس کو ایک معمولی سا کتا تربیت کے اوپر ایک خطرناک شے کی طرف اشارہ کر سکتا ہے. اگر روح کو صحیح تربیت دی جائے جس کی روحانی تربیت ہوتی ہے, روح کی بھی روحانی تربیت ہوتی ہے, تو کیا سبب ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتی, سپورٹ نہیں کر سکتی, یا دنیا سے جانے کے بعد وہ اعمال صالحہ کا ذریعہ نہیں بن سکتی. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. میں ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کروں گی کہ جو روح ہے وہ مر جاتی ہے یا روح بھی زندہ رہتی ہے؟ ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں نے ذکر کیا کہ روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے یا انسان جب مرتا ہے تو روح بھی اس کے ساتھ مر جاتی ہے. تو میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب, جب انسان مرتا ہے تو کیا روح اس کے ساتھ مر جاتی ہے؟ بالکل نہیں مرتی. روح ایک جوہر ہے. میں آسان اردو میں اس کو کہوں کہ روح ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو نہ پہلے فنا ہوئی نہ بعد میں فنا ہوگی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردے کو دفنا دیا روح ختم ہو گئی. نہیں, احادیث میں یہ بات موجود ہے اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بالکل وہ فرماتے ہیں کہ روح مرنے کے بعد زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے. اچھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کے صاحبزادے ہیں, بہت بڑے مفتی, بہت بڑا نام. وہ فرماتے ہیں کہ روح اس درجہ طاقتور ہوتی ہے کہ یہ جنات کو, برائیوں کو, آسیب کو, گھر کے اثرات کو بھی روک دیتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ نیکیاں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ خیر ہوتی ہے, اور یہ اپنے اولاد کے ساتھ اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے, مدد کرتی ہے, دعائیں کرتی ہے, اور پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے, اگر آپ کے پاس, میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا, آپ رکے, آپ مجھ سے کیوں کرتے ہیں بار بار سوال؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کبھی کبھی مجھے بھی ہوسٹ بننے دیں آپ. جی جی, آپ بنے میرے ہوسٹ. یہ تو مزہ ہے یہاں پر کہ ہم ہاں جی انفارمل کرتے بالکل. ہیں. اگر روح آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ روح زندہ ہے یا مردہ ہے؟ نہیں کریں گے نا. اگر روح آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ بالکل پریشان ہو جائیں گے, ڈر کیوں پریشان جائیں گے, نہیں؟ خوف کا وہ ہوگا, کیوں کیونکہ خوف کبھی آئے اس گا؟ طرح کا دیکھا نہیں, سنا ہے, فلموں میں دیکھا ہے, فلموں میں ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے, فلموں میں ہم نے سنا ہے کہ روحوں کا وہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ مجھے ایک سوال اور کرنا تھا. لیکن ابھی آپ نے جواب نہیں دیا میرا, اور آپ کہہ رہی سوال کرنا ہے. میں ظاہر سی بات ہے, میں تو ڈر جاؤں گی. ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے بچپن سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کی روح 40 دن تک گھر میں جو ہے رہتی ہے, تو کیا یہ حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے, بہت ایمانداری کی بات یہ ہے کہ روح کا تعلق 40 دن نہیں, 40,000 سال بھی ہو تو اپنے خاندان سے, اپنے رشتوں سے رہتا ہے. یہ غلط فہمی ہم دور کر لیں کہ ہم نے مردے کو دفنا دیا اب رشتہ ختم ہو گیا.
اس کی نیکی کا جو عمل تھا جو وہ کر رہا تھا وہ وہاں پر ختم ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اب ہم نیکیاں ان کے لیے کریں گے، صدقات و خیرات، وہ ختم ہو گئے. تو وہ روح، اب میں واقعہ سناتا ہوں، اب واقعہ سن لیجئے. ابن قیم الجوزیہ نے کتاب الروح میں لکھا، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن قیم الجوزیہ کی معروف کتاب ہے کتاب الروح. سعودی عرب وغیرہ میں بہت بکتی ہے، پاکستان میں بھی ترجمہ ہے اس کا، انگلش کے اندر بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اس میں یہ لکھا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی تدفین کر دی. تدفین کا مطلب دفن کر دیا ان کو. اور دفن کرنے کے بعد اب اس نے عادت بنا لی کہ وہ ہر جمعرات کو یا جمعے کو وہ قبرستان جاتا اور جا کر قبرستان میں اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا. قرآن کریم سورہ یاسین پڑھ دی، سورہ مزمل پڑھ دی، سورہ بقرہ پڑھ دی، اور اس کے بعد وہاں سے لوٹ کے آ جاتا. ایک رات ایسا ہوا کہ وہ سو رہا تھا، باپ خواب میں آیا اور آ کر کہا کہ بیٹا آج تو نے مجھے بہت تکلیف دی. بیٹے نے کہا کہ ابا جی میں نے کیا تکلیف دی آپ کو، آپ تو مر گئے. کہا نہیں، تو ہر جمعرات کو یا جمعے کو میرے پاس آتا تھا، اس دفعہ تو نہیں آیا، اور تو میرے پاس آنے کے بجائے دنیا کے اندر مشغول ہو گیا، تو نے مجھے وقت نہیں دیا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں لکھ رہا. ابن قیم الجوزیہ بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ لوگ حیران ہوں گے کہ پورا جو عرب کا مکتبہ فکر ہے، چاہے وہ دبئی ہو، کویت ہو، مصر کے اکثریت ہو، سعودی عرب، یہ پورا اس مکتبہ فکر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس واقعے پر، اس لکھے ہوئے پر انکار نہیں کر سکتا کوئی. میرے پاس کتاب موجود ہے اوریجنل، بالکل نہیں کر سکتے، یہ بات حقیقت ہے. اور آج کل کے آپ میں دور کی بات کروں، یہاں پر تو لوگ تدفین کے بعد جو ہے جب اپنے عزیز کو کسی کو دفنا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں. ہاں پوچھتے ہیں پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ جب خواب میں آ کے وہ ڈراتے ہیں، پھر کسی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا باپ آیا تھا، کہہ رہا تھا تو بھی آ جا. تب وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں مر جاؤں گا یا بھی رہوں گا. پھر وہ جاتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس، کہتے ہیں رات میں مردے آتے ہیں، مجھے خدا کے واسطے ایک تعویذ تو باندھ دو، میں اگر مر گیا تو پھر کیا ہوگا میرے بچوں کا. صحیح بات ہے، بالکل. تمہارا باپ مر گیا تو تمہارا کیا ہوا؟ جس رب نے اسے مارا وہ تمہیں بھی مارے گا، سدا کوئی نہیں رہا ہے. صحیح بات ہے. اور پھر یا پھر وہ جو بڑی رات آتی ہے نا جاگنے والی، شب برات ہے نا، جی. اور اس شب رات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ بڑا کمال کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑی تکلیف ہوئی. سال میں ایک بار قبرستان جائیں گے، اور جانے کے بعد ڈھونڈتے، یار یہیں تو تھی نا یار وہ اماں جی کی قبر، ادھر ہی تو تھی نا یار، وہ کہاں گئی ہے، دیکھنا ذرا دیکھنا. تو میں نے اسے ایک صاحب کو میں نے کہا آپ کو شرم کرنی چاہیے. جب آپ نے اپنے مرنے والے سے رشتہ ختم کر دیا تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ جتنا تم پر زندوں کا حق ہے اتنا ہی تمہارے مردوں کا بلکہ اس سے زیادہ حق ہے. ہم قبرستان نہیں جاتے یہ سوچ کر نہیں جاتے کہ کوئی گناہ ہے، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، قبروں پر جاؤ. کیوں؟ کہ قبرستان جانے سے تمہارے ایمان مضبوط ہوتے ہیں اور زیادتی ہوتی ہے ایمان میں، کیونکہ تم موت کو یاد رکھتے ہو. اب ہمارے ہاں جو ہم نے کیا ہے وہ یہ کیا کہ ہر ذی روح سے تو ہم خوش ہیں، ہم ذی روح سے تو خوش ہیں، لیکن جو مر گیا اس سے ڈر گئے. مثال کے طور پہ باپ ہے، خدا ظاہر مرنا ہے، ماں ہے، انتقال ہو گیا، ایسے تو ہم گلے لگ رہے ہیں، چپک رہے ہیں، خوب پیار کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ بس ہماری ماں اور باپ ہے. بہت اچھی بات ہے، اللہ سب کو زندگی دے، حیات دے. انتقال ہو گیا، بیٹی ماں کے قریب نہیں جا رہی، خوف سے. اور کہتے ہیں نہلانا ہے نا اس کو، تو اس کو ایسا کرو کہ وہ فلاں کسی جگہ بھیج کے وہیں نہلوا دو، تاکہ جب وہ نہلا ولا کے لا کے نا، اور مجھے شکل بھی نہیں دکھانا، مجھے گھبراہٹ ہوگی، مجھے ڈر لگتا ہے مردے سے. ارے تم ایک پل تک تو اس کے گلے لگی ہوئی تھی اس سے، اور آج تم اس سے اتنی خوفزدہ ہو گئی، اتنی ڈر گئی ہو اس رشتے سے، جس رشتے نے تمہیں آج اس قابل کیا، جس رشتے نے تمہیں اس قابل کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیفیت مردے کی ہے جی، وہ مردے کی کیفیت کیا ہے؟ مردے کی کیفیت یہ ہے کہ مردہ
نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں ہلا سکتا ہے, اس کے اندر سے جسم سے تو نکل گئی چیزیں. جی. ہم تو چھوٹے موٹے دنیا میں کیڑوں سے ڈر جاتے ہیں, ارد گرد کے ماحول سے ڈر جاتے ہیں, اور نہیں ڈرتے تو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, خوف آتا ہے. بالکل. اب یہ جو کیڑے مکوڑے یہ وہ قبر کے اندر آ جائیں گے بھائی, یہ کھائیں گے کیڑے. جی. اور بھائی میرے سامنے قبرستان کا ذکر نہیں کرنا, کیڑے اگر آ گئے تو کھا جائیں گے. تو کیڑا بھی اتنا سمجھدار ہے کہ چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چلے ہی جاؤ بہتر ہے, ہم سے تو ہر ایک خوفزدہ ہوتا ہے. کرونا سے ہم بہت ڈرتے ہیں, صحیح بات اور ہے. ڈرنا بھی چاہیے. موت کی دستک دیتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی تو بتائی ہے, وہ پڑھو. تو خراب روح ہو, بیماری ہو, مصیبتیں ہوں, آسمانی آزمائش ہو, ان سب سے بچنے کی دعائیں ہیں نا. بالکل ہے, ہم ہمارے کچھ بھی نہیں قرآن میں کرتے, ہر چیز کی دعائیں. ہم نہیں کرتے. ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں جو ٹیکن فار گرانٹیڈ, وہاں مردے کو دفنا رہے ہیں, وہیں کھڑے ہوئے بزنس ڈیل ہو رہی ہے, وہیں پر بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, وہیں پر رشتے فکس ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, دوستیاں ہو رہی ہیں کہ یار فلاں سے شادی کر لو, یہ فلاں کا. ہمیں کچھ شرم کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ایک حدیث جو حضور نے فرمائی, اس کے بعد جی. کہ جو بات میری تھی پہلے میں اس کو کہہ دوں اتنی سی, کہ روح ہر کچھ سارا عمل دیکھ رہی ہوتی ہے. جی. حدیث میں ہے کہ جب مردے کو دفنا دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو ان دفنانے والوں کی قدموں کی آواز آتی ہے, باقاعدہ وہ محسوس کرتے ہیں. اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ وہ پہچانتا ہے کہ کس کس نے میرے لیے دعائیں کی ہیں. پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کون شخص تھا جس نے میرے لیے خیر کی بات کی ہے. پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے ارد کون کون موجود ہیں, لیکن اس میں یہ طاقت نہیں کہ وہ تمہیں جواب دے سکے. کیوں؟ کہ وہ ایک دوسرے عالم میں ہے اور آپ دوسرے عالم میں. اب عالم کا مطلب جو انوائرمنٹ ہے اس میں ایک بات کہتا ہوں, ٹیلی ویژن پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں, بہت اچھی بات ہے. یہ میں مائک نکال دیتا ہوں یہاں سے. جو پینل ہے کنٹرول پر, پروڈیوسر صاحب ہمارے نعمان صاحب, جی. جی کامران صاحب, کامران صاحب, وہ کیا کریں گے؟ ارے آواز آپ نے کیوں کیا, تصویر آواز آ رہی نہیں ہے, آئے گی. آواز نہیں آ رہی. ہمارے آڈیو انجینئر جو ہے وہ بھی وہ پریشان بھی ہو جائیں گے, ظاہر ہے. کیا کیا قادری صاحب نے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں نکال دیتا ہوں اس کو, نکالوں گا نہیں. کیا آواز میری ایسی آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن وہاں سے جو وہ وہ جو دیکھ رہے ہیں مجھے صرف تصویر دیکھ رہے ہیں, تو عالم ارواح کا اور عالم اجساد کا یہی فرق ہے کہ جو برزخ والا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ بول رہا ہے, لیکن اس کی لینگویج کو, اس کی بات کو ہم نہیں سن پا رہے یہاں پر, کیونکہ بیچ کا مائک روح نکل گئی, روح کو نکال دیا آپ نے, مائک کو نکال دیا. تو اب روح جو ہے یہ اٹ از کائنڈ آف کنیکٹیوٹی بٹوین باڈی اور کائنات کے اجسام سے, اشیاء سے رابطے کا نام ہے. میں اس وقت اس کو اگر ٹیبل کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے محسوس ہوگا یہ ٹھنڈی ہے. مردے کا ہاتھ اس پہ رکھ دیں گے, اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا ٹھنڈا ہے گرم, یعنی آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اسے کیا پتہ چل رہا ہے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. آپ اس لیے نہیں پہچان سکیں گی اس کو کہ اس کے اندر آپ نے تھرمامیٹر کے ذریعے دیکھا تو وہ تو 0 پہ ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اچھا کچھ ہی محسوس کر رہا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں محسوس کر رہا. اچھا کوئی آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے کہ یار اتنی سردی ہے, تم نے برف پہ میرا ہاتھ رکھ دیا, برف خانے میں مجھے ڈال دیا. برف خانے میں ڈال کے آتے ہیں نا, وہاں زندہ بھی جائیں تو ہلنے لگتے ہیں ایسے. مردے جب اٹھائے جاتے ہیں وہاں پر اندر جا کے دیکھیں, میں تو گیا ہوں کئی دفعہ, جا کے دیکھا کہ مردے ایسے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور اس کے بعد اس کو نکال رہے ہیں اور اس کے بعد لے کے جا رہے ہیں, چہرے کھول کے دیکھ رہے ہیں یہاں نمبرنگ وغیرہ صحیح ہے, ایسا تو نہیں کسی اور کا مردہ لے کے دفنا دیا اور اپنا مردہ وہاں چھوڑ گئے آپ. ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہم لوگ کر جاتے ہیں, ڈر کے مارے مردہ نہیں دیکھتے, اور جب جا کے کھولا تو ہمارا کچھ اور نکلا اندر سے کہ کہیں روح نہ آ جائے. تو جب اصل میں باڈی بدل گئی تو آپ ڈر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں حقیقت کی طرف یہ جاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ پہچانتا ہے. آپ یہ گرمی اور سردی اپنی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن مردے پر عذاب اور ثواب جو ہوتا ہے کہ جنت کے باغات میں سے کیا, کہ تجھ سے 3 سوال کیے, اللہ کون ہے, نبی کون ہے, سوالات ہو گئے, تیرا دین کیا ہے. اب اس کے بعد کہا کہ سو جا, ایسے جیسے ایک دلہن سوتی ہے, اور جنت کے باغات میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اس کے قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے, کھول دیا جاتا ہے, اور وہ اسی قبر کے اندر, اسی گڑھے کے اندر اس کو جنت کا مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آ رہا ہے. کہا کہ نہیں, اس نے جواب نہیں دیا, اس کے اوپر گرز مارو, اس کے اوپر سختی کرو, اس کے اوپر شدت کرو,
اس کے اوپر طاقت کا استعمال کرو. اور اس کو کیوں کہ یہ وہ ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں چغل خوری کی, آوارگی کی, رشوت لی, جھوٹ بولا, تکلیفیں دی, رشتوں کو تکلیف دی, عورتوں پہ الزامات لگائے, بچوں کو تنگ کیا, اغوا برائے تاوان کیا, ٹیررزم کے اندر انوالو ہوا, لوگوں کو ناحق مسجدوں میں جا کر, امام بارگاہوں میں جا کر, یہاں تک کہ غیر مسلموں کی عبادتوں میں جا کر انہوں نے اس نے لوگوں کو مارا, تکلیف دی. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے تو بتلا دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا. آپ نے مجھے بتایا کہ ٹیلی ویژن پہ آپ اتنے بجے آ جائیے, آ گئے جناب. اس کے بعد کہا کہ جناب اب آپ کو یہ گفتگو کرنی ہے روح پر, ٹھیک ہے کر لیجئے. اب آپ مجھ سے فرض کریں روح کی گفتگو کر رہی ہوں جی, اور میں کھانے پکانے کی ترکیبیں بتانا شروع کر دوں کہ انڈا ایسے بنایا جاتا ہے, روٹی یوں پکا لے تو یوں ہوگا, نمک یوں ہو گیا تو اس کو کم یوں کر لے, تو آپ سنیں گے, آپ کہیں گے کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہا ہے یہ شخص. تو روح کا بھی یہ ہے کہ روح کو بھیجا کسی اور مقصد سے ہے, ہم اس کو بتا کچھ اور رہے ہیں. تو روح جا کر یہ کہے گی کہ اللہ میں مجبور تھی, اس جسم نے تیرے وعدے کو توڑا, اور میں نے اسے بتایا کہ تیرے اندر جو کانشیس کہتے ہیں نا آپ اندر کے, ہمارے اندر ایک یار تیرا ضمیر زندہ ہے. تو ضمیر زندہ کا مطلب ہے کہ روح کا احساس کہ تو نے چوری کی, تو نے ڈکیتی کی, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, نہیں یار اب نہیں کروں گا, اللہ سے توبہ کر لی, پھر اگلے دن جا کر وہی کام کرنا شروع کر دیے, تو توبۃ نصوح نہیں ہوئی. ایسی توبہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. تو جب توبہ بارگاہ میں اللہ کے قبول کرنے کے لیے سلیقہ کیا ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ کرنا ہے, جسم کو دیکھنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. آپ یہاں آتی ہیں تو 100 بار آپ سوچتی ہیں کہ میں یہ کپڑے کیسے پہن رہی ہوں, میں یہاں پر کیسے بیٹھ رہی ہوں, یہاں میں لوگوں سے بات کروں گی لفظ کون سے بولوں, میں مارکیٹ میں جاؤں گی تو میرا اپیئرنس کیا ہونا چاہیے, میں گاڑی سے اتروں. یار ایک معمولی سی زندگی کے لیے, ایک معمولی سی اپیئرنس کے لیے ہم اتنا کر رہے ہوتے ہیں. ہماری روح کی اپیئرنس کیا ہونا چاہیے, اس کی کون کیئر کرے گا؟ جبکہ دنیا فانی ہے, ہم اس دنیا کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں, اور جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. کوئی تیاری آپ نہیں سوچیں, میں اب ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. میں یہاں آیا, ویسے ہی میں جس طرح تھا اٹھ کے آ جاتا. کیا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ مجھے انکار کرتے کہ نہیں بٹھانا ٹی وی پہ, بٹھا لو. نہیں بٹھاتے, ظاہر سی بٹھا لیتے نا, بالکل. لیکن کیوں کہ میرے بہن بھائیوں کی میں صبح خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. اچھے لباس میں ماشاءاللہ اللہ نے دیا, ہم سب آئے, کوشش کی, اپنی بات کریں, اچھی بات کی. ایسی روح کا بھی ہے, ایک روح کی بھی اپیئرنس ہے. جب ہم ظاہری زندگی کے اندر اپنے ناخنوں کو صحیح رکھتے ہیں, آنکھوں کو ٹھیک رکھتے ہیں, بالوں کو ٹھیک رکھتے ہیں, تو روح کو کتنا ٹھیک رکھنا ہے یہ معلوم ہے کیسے کرنا ہے. یہ سوال انہوں نے نہیں کیا, یہ میں اپنے آپ سے کرتا ہوں, آپ سے کرتا ہوں. کیسے ٹھیک رکھنا ہے, کیسے روح کو پاکیزہ رکھنا ہے. ایک ہی سلیقہ ہے اس کا, ایک ہی طریقہ ہے. کسی کو برا نہ جانو, کسی کا برا نہ کہو, خدا گواہ ہے اندر سے روح پاکیزہ ہونا. کسی کو حقیر نہ سمجھے, کسی کو کم تر نہ سمجھے. کوئی مانگنے والا بھی کوئی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے نا مانگنے کا, تو اسے جھٹکو نہیں. کوئی یتیم آتا ہے, یہ مت سوچو کہ میں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا, اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. کوئی بچی جا رہی ہے نا, تو یہ مت سوچو کہ وہ اس کی بیٹی ہے, نہیں, اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی عزت وسیع کرو. جیسے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی اولادوں کی, بچیوں کی تربیت کیا کرتے تھے, ان سے پیار کیا کرتے تھے. اور کسی کو کمتر مت سمجھو کہ اگر کسی کو گورا رنگ مل گیا تو وہ کالے رنگ کے اوپر ہنسے. عرب میں یہ ہو رہا تھا نا, حضرت بلال پر ذرا سا کبھی ایسے کیا کرتے تھے. ہم تو عرب ہیں, ہمارے تو رنگ ایسا ہے, ہماری زبان ایسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. ہاں اگر فضیلت ہے تو صرف تقوی کی ہے. تقوی پاکیزہ روح. تقوی کہتے کس کو ہے؟ روح کو پاکیزہ کرنا. ہم پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں رمضان میں, ماشاءاللہ ہماری روح پاکیزہ ہو جاتی ہے, ہم عادی ہو جاتے ہیں, جلدی اٹھنے کے بھی, روزہ رکھنے کے بھی, سچ بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں, عمل بھی ہماری نیکی کے ہوتے ہیں, تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. اور پھر اچانک ہم اپنی روح کی پاکیزگی کو, تربیت کو, اس کے عمل کو روک دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے. میں ایک بڑی دلچسپ بات کروں, میں ذرا ہنستے بولتے سمجھانا چاہتا ہوں لائٹ موڈ میں, اور یہ مزہ آتا ہے اس میں. ایسے یہ جیسے ایک خاتون یا ایک حضرت, میں مرد بھی کہہ دوں ورنہ خواتین ناراض ہو جائیں گے, یہ قادری صاحب سے خواتین کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تھوڑا موٹے ہو جائیں, اور موٹے ہونے کے بعد اب وہ اچانک جناب مرد جو ہے وہ خوب جاگنگ ووگنگ کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور خواتین جو ہیں وہ سلمنگ سینٹر میں جا رہی ہیں, پلس بھی کھا رہی ہیں, گولیاں بھی, دوائیاں بھی, یہ بھی وہ بھی, اور مرد بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو وائٹامن کی دوائیاں لے لوں. یہی ہوتا ہے نا آج کل, موٹا ہونے کی ترکیب میں, پتلا ہونے کی ترکیب ہے یہ وہ. اب جناب اس ویٹ کو کم کرنا ہے تاکہ میں شیپ میں آ جاؤں, اور جو ہماری روح برباد ہو گئی ہے اس کا کوئی شیپ ہی نہیں, اس کو کون ٹھیک کرے گا؟
صحیح بات ہے, بہت گہری بات ہے. اندر کی جو آپ کی اصل باڈی ہے, جو آپ کا جسم ہے, آپ کو معلوم ہے باہر کا جسم کہتے ہیں نا جیسی روح ویسے فرشتے, یہ تو مذاق میں لوگ کہتے ہیں, نہیں, یہ لیکن بات سچ بات حقیقت یہ ہے کہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے مصاحبین یعنی اپنے کمپینین سے ساتھ والوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو جو نمازی ہوگا اور نمازی کے ساتھ, پھر ایک حدیث ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو عطر والے کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے تو اس کے ہاتھ میں, اس کے جسم میں عطر کی خوشبو آ جاتی ہے, اور جو لوہار کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے جسم میں بدبو آ جاتی ہے. تو جو پاکیزہ روح پاکیزہ روحوں کے ساتھ رہے گی, تو اگر ناپاک بھی پاکیزہ کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی تربیت ہو کر اس میں خوشبو آ جاتی ہے. تو تربیت ہماری ذمہ داری ہے. ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں, یار بڑی اچھی انگریزی بول رہے ہیں, ایسی گٹر پٹر کرے انگریزی کہ انگریز بھی شرمندہ ہو جائے. او ہو نہ پوچھیں, مائیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے, تربیت کرنی چاہیے. بیٹا کم آن جمی, ڈونٹ ڈو اٹ, آئی ایم واچنگ یو, اوکے گڈ, بہت اچھی بات ہے, بن جاؤ بالکل انگریز. لیکن کبھی ماں سے یہ کہو کہ صبح اٹھ کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہو کہ اللہ اور نبی کیا ہے یہ بتلا دو بچے کو. زبان سیکھ لو, ٹائی پہننا کوٹ پہننا کیا ہے, کوئی تو کپڑے ہیں, یہ تو کپڑے ہیں پہن لیے کسی نے بھی, لیکن اس میں دل کو نہ بدلو, روح کو وہی رہنے دو جو محمد مصطفیٰ کے اور اہل بیت اطہار کے اور صحابہ کرام کے غلاموں کی روح تھی. وہ آج روح ختم ہو گئی. آج لوگ اکثر و بیشتر سوال کرتے ہیں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی تربیت کے اندر سے وہ پاکیزہ روحوں کی پاکیزگی کی تربیت ختم ہو گئی. مائیں کیا محمد بن قاسم, طارق بن زیاد, خالد بن ولید پیدا نہیں کر رہی ہیں. آج اقبال بھی ہے, محمد علی جناح بھی ہے, ابھی آنے والی ہے 25 دسمبر. جی بالکل, ہم بڑے زور و شور سے منائیں گے 25 دسمبر. اس کے بعد قائد اعظم کو ایسے بھول جائیں گے جیسے تھا ہی کوئی نہیں. علامہ اقبال کو ایسے بھول جائیں گے جیسے کوئی تھا ہی نہیں ہے. رمضانوں میں صرف رمضان میں اسلام کو یاد رکھتے ہیں, دنوں میں ہم چند لوگوں کو نہیں. اپنی روح کو, اپنے دل کو پاکستان سے جوڑیے, پاکیزہ روحوں سے جوڑیے, قرآن و سنت سے جوڑیے, اور دلوں پر حکمرانی کرنے کے لیے پاکیزہ روحوں کو دلوں سے کنیکٹ کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب, پاکیزگی کے ساتھ روح کو اللہ کے پاس کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ کیسے, کس طرح سے بھیجا جا سکتا ہے؟ یعنی ہماری روح پاکیزہ ہو جائے. ہاں کیا اچھا سوال کیا آپ نے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب دیکھیں کتنا زبردست تعلق ہے. اس کو کہتے ہیں, قرآن نے ایک جگہ کا فرمایا نا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے. آپ ایک بات بتائیے, اللہ کو قرضہ کوئی دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے قرضہ سکتا. دینے والا پیدا ہوا ہے دنیا کسی میں, کی اللہ نے مجال ہمیں نہیں, قرض کسی کی دیا. ضرورت نہیں یہ ہے. سانس, آواز, بات, یہ سب یہ تو اللہ نے ہمیں قرض دیا نا. ہماری کوئی حیثیت ہے ہم اللہ کو قرض دیں؟ اللہ کے ایک احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کیا ہے ایک احسان کے کروڑویں حصے کا بدلہ نہیں اتار اللہ سکتے. نے ہمیں بنا دیا, اتنا خوبصورت بنا دیا, الحمدللہ. اور پھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اور کیا خوبصورت بنایا صحیح کہ بات محمد مصطفیٰ ساری خوبصورتیوں کے تاجدار, ہمیں بے شک ان کا غلام بنایا ہمیں, صحیح بات ہے نا. اور وہ شعر ہے لم تلد النساء, کہ حضور جیسا خوبصورت تو کسی نے جنا ہی نہیں آج تک. حضور جہاں سے گزرتے, حضور کی ذرا سے صفات بیان کریں, کیونکہ جب روح کی بات ہو رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے عمل پر گواہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے اس گلی میں خوشبو, اس علاقے میں خوشبو ہو جاتی. صحابہ کہتے ہیں ہم جب گھر سے نکلتے نا تو ہمیں پتا تھا حضور کہاں سے گزرے ہیں, ہم پھر اسی راستے پہ جا کے حضور سے مل لیتے تھے. حضور جب دیکھتے تو روشنیاں, حضور مسکراتے تو اندھیرے کے اندر روشنی, چاند کی طرف اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے, اور حضور بیمار کے جسم پہ ہاتھ رکھیں بیمار ٹھیک ہو جائے. ہرنی, پرندے, اور کیا کیا حضور کی خوبصورتیوں کو بیان کرنے کے لیے یہ پرندے, یہ ہرنی اپنی شکایتیں لے کر آتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس نے گرفتار کر لیا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے وہاں پر گھونسلے میں, مجھے پکڑ لیا اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ, سبحان اللہ, قربان جائیے. ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ان سے وابستہ ہیں, ایسی پاکیزہ ہستی سے وابستہ ہیں. انہوں نے ہماری جسم کو, ہماری روح کو پاکیزہ کیا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے, بہت سارے کام ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اے لوگو وہ تمہارے
تمہاری تزکیہ کرتے ہیں, تمہارے جسموں کو, تمہارے دلوں کو, تمہارے ذہنوں کو پاکیزہ کرتے ہیں. تو پاکیزہ کیسے کرتے ہیں کہ تم کل تک بلال پر ہنستے تھے کہ ایک کالے رنگ والا ہے, یہ غلام ہے, لیکن تمہارے ذہنوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پاکیزہ کیا؟ ایسے پاکیزہ کیا کہ یہ تمہارا آقا ہے, یہ جب تمہیں اذان دے اور بلائے تو تم گھروں سے نکل کر آ جاؤ. اور کہا کہ اس کے رنگ کو تو اللہ پسند کرتا ہے. تو پھر رنگ سارے ختم ہو گئے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے جب تک کہ روح کی خوبصورتی نہ ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. انسان کی خوبصورتی اس کے اخلاق, اس کے کردار سے ہے. انسان ویسے تو بظاہری طور پہ آپ کو خوبصورت نظر آ رہا ہے, لیکن اندر سے وہ کس طرح کا ہے, آپ کی جو روح چاہتی ہے کیا آپ ویسے ہیں یا نہیں ہیں. ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسان جو ہے بظاہری آپ کو جتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے, کیا اندر سے بھی وہ اتنا ہی خوبصورت ہے؟ جو ہماری روح چاہتی ہے کیا ویسا انسان ہے؟ جو اللہ کے احکامات ہیں, جو ہمارے حضور کے احکامات ہیں, کیا ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے بالکل بھی ہم ان سب چیزوں کو فالو. آج کے دور میں جس طرح کا ہمارا دین ہے, اتنا خوبصورت, اتنا آسان دین ہے, اس کو ہم جو ہے اتنا اپنے لیے ہم نے مشکل بنا لیا. ہم لوگوں نے دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر لیا کہ ہمارے پاس ہمارے دین کے لیے, ہمارے والدین کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. صحیح کہہ رہی ہوں میں ڈاکٹر صاحب؟ بہت صحیح بات کہی آپ نے, بات بالکل آپ نے صحیح کی ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, سوائے پیسہ کما لے, فیشن کر لے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. موبائل کے کہیں بھی بیٹھے ہوں موبائل چل رہا ہوتا ہے ہمارا, ہم صرف موبائل میں بزی ہوتے ہیں. اور اس سے بچ جائے, مطلب ایک لک بزی ڈو نتھنگ, انگریزی کا ہے مقولہ, بس مصروف دکھائی دو, کرو کچھ نہیں. ارے ایک دھیلے کی مسلم دنیا میں تنقید بھی نہیں کر رہا, تعریف بھی نہیں کر رہا. ایک وہ تھے جابر ابن حیان, ابن حیثم, ابن رباح, ابن خلدون, اور جو بڑے بڑے ناموں میں غزالی, فارابی, رشد, کندی, سینا, بڑے لوگ تھے. وہ دعوے نہیں کرتے, انہوں نے سب کچھ. آج پوری مسلم ورلڈ جمع ہو کر بھی نہ ایک سوئی ایجاد نہیں کر پاتی. صحیح. ابھی کرونا کی بات کر رہے ہیں نا آپ, کرونا ٹھیک ایک بیماری ہے. مسلمانوں نے کتنی ایجادات کی تھیں مسلمانوں نے کی تھی نا, بالکل کی تھی. آج مسلمان کہاں ہیں؟ ہم بڑے بڑے سائنسداں ہونے کے دعوے کرتے ہیں نا, میں برا نہیں مانے, ہماری یونیورسٹیز, پاکستان کی یونیورسٹیز, ہماری مسلم دنیا کی یونیورسٹیز, کیا پیسہ کم مل رہا ہے؟ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, اربوں روپے. اب میرے پروفیسرز بعض مجھ سے ناراض ہو کے پوچھیں گے, قادری صاحب آپ تو بڑے جذباتی ہو کے لائیو یہ بات کر رہے تھے, تو آپ تو خود یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے, تو آپ نے کیا کر لیا, کون سا تیر مار دیا؟ ہاں یہ بات صحیح ہے, سوال یہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پہ ذمہ دار ہیں. ہم نے ایجادات کی طرف توجہ دی, یا ہم نے صرف اس ظاہری چیز کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا, جو ہمیں گاڑیاں مل گئیں, عہدے مل گئے. اور سب کی بات نہیں کر رہا, چند لوگ بڑے بڑے گزرے ہیں. میں ایک کا نام لوں گا تو پھر بہت سارے میرے دوست ہیں جو اس وقت سائنسداں ہیں, وہ ناراض ہوں گے, کیونکہ پورے پاکستان کے تقریباً بڑے یونیورسٹیز میں میرے دوست بیٹھے ہوئے, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, سب بڑے سائنسداں ہیں, ہر آدمی بڑا ہے, سوشل سائنسز بھی, مینجمنٹ سائنس کے بھی. لیکن ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. اب یہ پاکیزہ روح, دیکھیے جب آپ اندر سے صاف ہوتے ہیں نا, تو باہر سے خود بخود وہ اجلا پن نظر آتا ہے آپ کا. صحیح بات ہے. اب آپ اندر سے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے دھوکہ دینا ہے, اور بظاہری آپ جو ہے اندر سوچ رہے ہیں کہ بس ہاں یہ کہ بس یار مجھے تو فائدہ اٹھانا ہے. اب کتنے لوگ ہیں جن کے اسٹیٹمنٹ ہر روز ٹیلی ویژن پہ بدلتے رہتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, آج کچھ کہہ رہے ہیں, کل کچھ کہہ رہے ہیں. ایک مہینے کے اسٹیٹمنٹ جمع کر لیجیے, نظر آ جائے گا سچا جھوٹا, یو ٹرنز لیتے رہتے ہیں, ہے نا, وہ چلتا رہتا ہے. میں پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہوں, تھوڑا بہت کبھی کبھی پولیٹیکل سائنس کی بات کر لیتا ہوں. سوشل سائنسز میں اس میں جائیے, سائنس کے اندر جھوٹی خبریں ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ چھپواتے ہیں, انٹرنیشنل لیول کے اوپر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ایجاد کر لیا, وہ ایجاد کر لیا, پیٹنٹ کر لیا. جب امریکہ کے اندر میں نے ایک صاحب کے متعلق جب انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی دوا انہوں نے ایجاد کر دی, میں امریکہ میں تھا اس وقت, سپٹمبر 11 کے بعد. میں نے وہاں رابطہ کیا, پوچھا
انہوں نے کہا کہ جناب اس نام کی کوئی چیز پاکستان سے رجسٹرڈ ہوئی نہیں ہے پیٹنٹ, اوہو, اور آپ یہاں پر اخبار میں بھی چھپوا رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. کتنے دن سہارا دیں گے جھوٹ کا؟ ایسے ہی ہم بے احتیاطی سے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہی حال ہمارا جو ہے وہ مذہبی اس میں بھی ہے. ہم اپنے عقیدے کی جنگ لڑ کر نا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مذہب کی جنگ لڑی ہے, دین کی جنگ نہیں لڑی ہے, آپ نے اپنے عقیدے کی جنگ لڑی ہے. نکل آئیں باہر ہم اپنے خود فریبی سے نکلیں. ماضی کے جو مزار ہیں نا, ماضی کے مزار جی, وہ جو قبروں میں دفن ہو گئے, آج بھی وہ اس لیے زندہ ہیں اور آج بھی ان سے روشنی اس لیے پھوٹتی ہے کہ انہوں نے جھوٹ کو قریب نہیں آنے دیا, جو سچ دیکھا, لکھا, بولا. اسی لیے ابن خلدون آج زندہ ہے تو وہ ٹیونس کا, لیکن زندہ وہ یورپ کے اندر ہے. مولانا روم ہے تو وہ رومی, مولوی روم کہاں کے, ترکی کے, لیکن یورپ کے دل کے اندر زندہ ہے اور اسلام پھیل رہا ہے. غزالی, فارابی, کندی, رشد, سینا, یہ بڑے بڑے نام ہیں نا. کہتے ہیں ابن سینا نے یہ ایجاد کیا, وہ ایجاد کیا, سب کچھ صحیح ہے. ہم نے کیا ایجاد کیا؟ ہم نے تو ابھی تو ایجاد کر ہی رہے ہیں ابھی تک. جھوٹ, مکر, فریب, وعدے, پھر ووٹ لے لو, گھر میں بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, اور کیا ہوا؟ بس اپنا کام نکل گیا نا یار, جھوٹ بول لو. ہاں تو میں نوکری دلا دوں گا, تم ایسا کرو کہ اتنے پیسے دے دو, لے لیے, اس کے بعد غائب. بالکل, جھوٹ تو بہت ہے, بہت زیادہ ہے یہاں پہ. جب ہم اس بنیاد پر سارا کچھ کر رہے ہوں, آپ کیا تصور کرتی ہیں پھر اس کے بعد؟ آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیسے لوٹیں گے, تو کیا وہ اچھی روح, پاکیزہ روح اسی طرح جائے گی, مسکراتی ہوئی جائے گی؟ اللہ اس سے راضی, یہ اس سے راضی. ساری زندگی رشوت کمائی, خوب کما لی بھائی, بہت اچھی بات ہے, کر لیا آپ نے اپنا جو بھی آپ کو کرنا تھا. اب بہت بڑا مکان بنا دیا, لطیفے کی صورت میں بھی ہے اور ذرا تنقید بھی ہے, اور مکان پہ ایک ٹنکی بنائی اور اس ٹنکی پہ لکھا ھذا من فضل ربی. پورا گھر رشوت کا ہے, یہ تو اللہ کے فضل سے ہے, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن سے مذاق کر رہے ہو, دین سے مذاق کر رہے ہو, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, خود فریبی کر رہے ہو, اور پھر کہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری اطاعت کرے گی, تمہارے پیسے کو وہ کیسینو میں کیوں نہیں خرچ کرے گی؟ تو کیونکہ تم نے بھی تو حرام کمایا نا. مکافات عمل ہوتا ہے, جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے آگے ضرور آتا ہے, چاہے وہ آپ کی اولاد ہو, آپ کے بچوں یا آپ کے خود کے ذریعے وہ آپ کے سامنے آتا ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, بلڈ میں کسی کو بیماری ہوتی ہے نا, وہ فوراً یوں لگا دیا, ڈرپ لگا دی, اور اس میں ڈرپ کے اندر انہوں نے, جناب ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری دوائیاں ڈال دی, وہ مریض ٹھیک ہو گیا. جی, خون کے اندر ڈائریکٹ دی نا. تو جھوٹ, مکر, فریب یہ شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے, یہ مفہوم ہے حدیث کا, کہ ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہارے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے, اور شیطان اس کا حصہ بن کر تمہارے جسم میں آتا ہے. جب شیطان خون میں آ گیا, خیال میں بھی آ گیا, خیال میں آ گیا تو عمل میں آ گیا, عمل میں آ گیا, تو پھر جب شیطان مرے گا تو شیطان ہی ہوگا. تو قبر سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ نکلتے ہیں نا, فلموں میں دکھاتے ہیں بڑے بڑے. ابھی آپ نے سوال نہیں کیا, میں کر رہا ہوں. میرا سوال ہے, میں پوچھتی ہوں کہ پھر میں کروں گی یہ سوال. نہیں, پہلے آپ میرا سوال سنیں گے, پھر اس کا جواب آپ دیے گا. جو ڈاکٹر صاحب ہم فلموں میں دیکھتے ہیں, بھوت پریت اور یہ سب جو آتمائیں بدروح ہیں, ان کا واقعی وجود ہوتا ہے دنیا میں؟ بھائی آتما ہتیا لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں بڑا مشہور ہے, ہمارے یہاں جو ہے خودکشی ہے. لوگوں نے وہ کہیں کہ کچھ تو یوں بھی تھے جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں, کچھ نادانی کے اندر بچے بچیاں, اور کچھ عمر کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈپریشن کے اندر, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, شیزوفرینیا وغیرہ جو نفسیاتی بیماری ہے, اس میں خودکشی کر لیتے ہیں بعض لوگ. ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ روحیں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہیں. اب آئیے آپ ذرا سنجیدہ موضوع کی طرف کہ روح کیسے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. روح کے اٹیک کے بہت سارے طریقے ہیں. بزرگوں نے منع کیا ہے کہ قبرستان میں جا کے پیشاب مت کرو, بزرگوں نے منع کیا ہے کہ قبروں کی بے حرمتی مت کرو. ابن قیم الجوزیہ کا میں نے حوالہ دیا تھا نا, اس کا میں ایک حوالہ دیتا ہوں. اسی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ میں قبرستان میں تھا تو کچھ ایک مردے کو لا کے دفنا دیا گیا. اب جب مردے کو لا کر دفنایا گیا تو میری خواہش ہوئی کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور پھر وہ اندر سوال جب میں آج دیکھ کے جاؤں گا. اچھا, ہاں, تو کہتے ہیں کہ میں قبر کے پیچھے چھپ گیا. بڑی دلچسپ بات ہے یہ, ہمارے بہن بھائی بھی سنیں, اور یہ ابن قیم الجوزیہ نے کتاب الروح میں لکھا ہے واقعہ. آپ یہ کتاب الروح اردو میں ترجمہ کراچی میں مل جاتا ہے, تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا, لے لیجئے گا. تو اب
تھوڑی دیر میں چھپ کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جانور پرندے جیسے گدنما پہلے ایک اترا قبر کے سرانے اور ایک اترا پاؤں کی طرف. اچھا. اور اترنے کے بعد اس نے یوں یوں کر کے چاروں طرف دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھا تو ایک نے دوسرے سے یوں اشارہ کیا تو ایک چلتا ہوا آیا اور اس نے یوں کر کے پر میرے منہ پہ مارا. اس وقت سے یہ میرا آدھا جسم جو ہے وہ تانبے کا بن گیا ہے, تانبے کا بن گیا. اب آپ ایک بات بتائیے کہ اگر وہاں سے فرشتے اتر رہے ہیں اور جس اندر مردہ کو زندہ ہونا ہے اور یہ اندر جانا ہے ان کو, تو یہ کون ہے؟ ٹرو. منکر نکیر, وہ فرشتے فرشتے. اور اندر جو جائے گا اس پہ اگر روح نہیں آئے گی تو خالی جسم سے, وہ مردہ جسم سے بات تھوڑی کرنے جا رہے ہیں, تو اندر اس کا تعلق ہے نا. اب یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا, ان روحوں کا تعلق قبر سے ہوتا ہے. بالکل قبر پہ ہوتی ہیں. جیسے شہیدوں کی روحیں قبر کے اندر ہوتی ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے انبیاء سے بات کی, تو انبیاء کی روحیں بھی جسموں میں ہیں, شہید بھی حیات ہیں اور نبی تو حیات ہوتی ہی ہیں. بالکل. تو یہ بات تو طے ہو گئی. اب یہ قبر جو گڑھا نظر آتا ہے بظاہر, آپ جب کھودتے ہیں تو اندر خالی ہڈیاں وڈیاں ہوتی ہیں. اب یہ تو اصل میں ہمارے پروڈیوسر صاحب نے مجھے ماشاءاللہ محبتوں میں بلا لیا, میں آ گیا. میں چاہتا تھا کہ پروڈیوسر صاحب ہمارے کامران صاحب ہے, عمران بول رہی ہوں, کیا نام ہے, نعمان جو ہیں وہ ہمارے کنٹینٹ رائٹر اور سب ایک ساتھ بھائی دیکھو, عمران ہو, کامران ہو, نعمان ہو, K21 ہے جی, تو اب ہماری پوری فیملی کی. ہاں پوری, اور آپ تو آپ ہی ہیں ماشاءاللہ جو آپ کو گفتگو کر رہی ہیں. اب یہ جو جسم کے اوپر, اب یہ جو جسم ہے نا, اب میں اس طرف آتا ہوں. یہ جو جسم ہے, میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری دکھائی جاتی تھی کہ قبر میں کیسے دفنایا جاتا ہے, کیسے گلنے سڑنے کے بعد جسم ہوتا ہے, کیسے وہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب کو حقائق معلوم ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو گورکن کہلاتے ہیں, جب وہ قبریں پرانی کھودتے ہیں تو اس میں سے جسم صحیح سلامت نکلتے ہیں. شہیدوں کے اجسام اس کے موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے رشیا میں, USSR میں, رشیا میں اسلام کیسے پھیلا. انہوں نے شہیدوں کی قبروں کو دیکھا, جسم ایسے تازہ. انہوں نے کہا یہ اس کے ماننے والوں نے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی وہ آج تک ایسی ہی, کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. رشیا میں اس طرح اسلام پھیلا ہے. تو جو روح ہے نا قبر کے ساتھ متعلق ہوتی ہے, روح جسم پر آتی ہے. بالکل. آپ نے بے احتیاطی کی, جسم پہ آ گئی. اب روح کی پہچان کیا ہے, چلیں آپ مجھے بتائیں. روح کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ شخص یہ نفسیاتی مریض نہیں بلکہ جسم کے اوپر اس کے اثرات ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے بزرگ جو سلسلے کے ہوتے ہیں, جیسے میرے نام کے ساتھ قادری ہے, تو ہم بیت ہیں, ہم بزرگوں سے ہماری نسبت ہے, تو ہماری تربیت تصوف میں ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک ذکر کہلاتا ہے, ذکر خفی اور ایک ذکر جلی. یہ نقشبندیہ سلسلے میں بھی ہے, سہروردیہ میں بھی ہے, رفاعیہ میں بھی ہے, قادریہ میں بھی ہے, چشتیہ میں بھی ہے. ہر طریقے سے الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں ذکر, اللہ کے ناموں کو یاد کرنا. اب جو جسم کے اوپر آپ کے روح آتی ہے نا, وہ آپ کو خوفزدہ کرتی ہے, کبھی کبھی آپ کے چہرہ بدلتا ہے. اچھا سنیے, ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ روح, جنات یا اثرات یا نظر, یہ حق ہے, یہ جسموں پہ ہوتا ہے. صحیح. اس پر کبھی اگر موقع ہوا تو بات بھی کر لیں گے اس پر, لیکن میں اب اتنا کہتا چلوں کہ جو لوگ فکشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں ہالی ووڈ میں یا بالی ووڈ میں یا پاکستان میں یا میکسیکو کے اندر بہت کام ہو رہا ہے اس پر, اسی طریقے سے افریقہ میں کام ہو رہا ہے, دنیا کے ہر حصے میں روح پر کام ہوتا ہے, جادو پہ کام ہوتا ہے, میجک پہ کام ہوتا ہے, دنیا کے ہر حصے میں جن پر کام ہوتا ہے. امریکنز جنیز کہتے ہیں, جن کہتے ہیں. میکسیکن جادو کے اندر بڑے ماہر ہیں. اچھا بنگال کا جادو تو سنا ہی ہوگا بڑا, لیکن وہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ ان کو معلوم ہے جو استعمال کرتے ہیں, میں نہیں معلوم. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ٹرمز ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں اور یہ حقائق ہیں. جیسے نظر حق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جادو حق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے اس کو اتارا جائے, قرآن کریم کی سورہ ناس وغیرہ پڑھی جائے. ایسے ہی آسیب, بدرو, جن, بھوت, پری, چڑیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یہ سب الگ الگ استعمال ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ نہ نظر آنے والی طاقتیں ہیں جو جسموں کو متاثر کرتی ہیں. اور جب یہ متاثر کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, سر بھاری رہتا ہے, کندھے بھاری رہتے ہیں,
مزاج میں بد مزاجی آ جاتی ہے, خوف رہتا ہے, ہونٹ پیلے رہیں گے, ہاتھ کپ کپائیں گے. جو پیراسائیکالوجی کے لوگ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجی کے لوگ ہیں, کیونکہ میں تو کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر رہا ہوں, میرے ساتھ سارے لوگوں نے کام کیا ہے. انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی کے لوگ بھی میرے ساتھ, اللہ کا شکر تھے, میں ان کے ساتھ تھا, اور آج بھی ہیں ڈاکٹر فاروق زید احمد, پاکستان کا بڑا نام ہے سائیکالوجی کا. اسی طریقے سے کراچی یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر فرا ہیں, اور جو سائیکالوجی کی چیئرپرسن تھی اس زمانے میں جب میں ڈین تھا فیکلٹی کا. تو یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روحوں پر, اس پر, جسم پر, نفسیاتی اثرات پر, سب پر دیکھا ہے, کام کیا ہے. جیسے ڈاکٹر عظما ہیں آج کل انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی میں, وہ اس پر بھی کام کر رہی ہیں. صحیح. ڈاکٹر فاروق زید احمد کی شاگردوں میں ہیں, اور وہاں کے کلینکل سائیکالوجی کے بہت زبردست اساتذہ ہیں جو کام کر رہے ہیں. وہ کلینکل سپورٹ دیتے ہیں, اور انسٹیٹیوشنل سپورٹ بھی ملتی ہے لوگوں کو, کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. لیکن آپ ایک بات دیکھیے کہ یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے, کچھ ہے جبھی تو سورہ جن نازل ہوئی نا, بالکل, ورنہ قرآن کا حصہ ہے سورہ جن. آپ انکار کر دیں آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. نہیں, یہ تو ہم کر ٹھیک ہے. نہیں سکتے. اب روح قرآن کا حصہ ہے, انکار کر دیجیے نہیں رہیں گے. اب جو یہ اتنے بڑے بڑے علماء لکھ رہے ہیں کہ ہاں روح مدد بھی کرتی ہے, روح ساتھ بھی دیتی ہے, روح آواز کو سنتی بھی ہے, روح جواب بھی دیتی ہے, لیکن ہمارے پاس ڈی کوڈ کرنے والا وہ آلہ نہیں ہے, وہ ڈیوائس نہیں ہے جو ہم روح کی بات کو سمجھ سکیں. سائنس بہت ترقی کر گئی ہے, لیکن سائنس اب تک یہ نہیں دیکھ سکی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. بالکل, انہوں نے ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی تو انجام ان کے سامنے تھا. ایک دفعہ, کافی دفعہ کیا, ایک دفعہ یہ تو میں نے تو ایک دفعہ ریاض کی بات کر رہی ہیں, جی جی, اتنی مرتبہ کی ہے. سائنسدان آخر میں کہتے ہیں ہم مر جاتے ہیں, ہم پہ ریسرچ کرنا, اس پہ ریسرچ نہیں ہوتی. نہیں ہو سکتی, ظاہر سی بات ہے, اللہ کے معاملات میں کوئی یاد ہو نہیں سکتا. سر میں آپ سے لاسٹ میں آپ سے کوشچن کروں گی, ستاروں کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے؟ یا اللہ, یہ تو پھر آپ کو چاہیے تھا کسی نجومی کو آپ پوچھتی. اور ستارے کیا ہوتے ہیں, ابن خلدون نے اس پر لکھا ہے, اور ستاروں کے اثرات, ستاروں کے رویے, ناموں کے اثرات, یہ سب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں اپنے بہن بھائیوں سے, تاکہ میری گفتگو سے کوئی غلط فہمی نہ ہو. خدا را کچے عقیدے کے نہ رہیے گا. ہمارے یہاں لوٹ مار کرنے والے بہت ہیں. ہر گلی پر آپ کو ایک ایسا شخص مل جائے گا جو آئیے آپ کی تقدیر کو بدل دیں, خود نالے میں رہ رہے ہیں, دوسروں کی تقدیر بدل رہے ہیں. بڑی عجیب مسئلہ ہے. آؤ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا, ایک عجیب سا جملہ ہوتا ہے لکھا ہوا, میں وہ فلاں آپ کے قدموں میں. اب بھائی قدموں میں کیا, قدموں میں تم کون ہو قدموں میں لانے والے؟ تمہاری اپنی حیثیت دیکھو, تم تو خود قدموں میں پڑے ہو, 5 روپے 10 روپے بھیک مانگ رہے ہو تم. یہ لکھا ہوتا ہے بنگال کا کالا جادو, تم جادوگر ہو, تم جادو سکھاؤ گے. جادو حرام ہے, جو جادو کفر ہے. اور آپ, ہمارے بعض نادان دوست اپنی پریشانیوں میں, ہماری بہنیں بھی, ہماری بچیاں بھی, ہمارے بھائی بھی پریشان رہتے ہیں. کون پریشان دنیا میں نہیں ہے بھائی, مجھے آپ بتائیے نا, دنیا میں کون پریشان نہیں ہے؟ سب ہے. اب ہم نے کمزور عقیدہ جنم دے لیا, ہم نے نماز چھوڑ دی. ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ہم قرآن نہیں پڑھ رہے, ہم کلمہ نہیں پڑھ رہے, ہم پاکیزہ نہیں رہے, ناپاک گھوم رہے ہیں, ہم زبان کو پاک نہیں کر رہے, وضو نہیں کر رہے, ہمیں وضو آتا ہی نہیں صحیح طرح, نہیں آتا. اور کیا ہے, ہم کسی صاحب کے پاس چلے گئے, بس ان کا ایسا کریں گے, ان کا تعویذ ایک لے لیں گے نا, بس ہر مرض کی دوا ہے. بے شک تعویذ حق ہے, میں تعویذ کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن تعویذ بھی وہاں اثر کرے گا جہاں آپ کا جسم بھی پاک ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 0 میٹر گاڑی لے آؤں اور لا کر میں دوسری گاڑی سے مار دوں, اور میں کہوں میری جو گاڑی 0 میٹر ہے نا, اب یہ ٹوٹے گی نہیں. تو یہ 007 کی کوئی فلمیں نہیں ہیں, یہ ہے زندگی, حقیقت ہے. بالکل صحیح بات ہے. پیسے لوٹ مار, اور یہ پیسوں کے ذریعے جو علاج کرتے ہیں, جنات اتارتے ہیں, آسیب اتارتے ہیں, اور فلاں اتارتے ہیں, یہ اتارتے ہیں, یہ یاد رکھیے جو پیسہ لے کر اللہ کے کلام کو بیچ رہا ہو اس کی تاثیر کیسے ہوگی. اللہ والے ایسے ہیں جن کے دروازے اللہ کے لیے, نبی کے لیے کھلے ہوئے ہیں, اور وہ بزرگ ہستیاں ہیں, صوفی لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, جن کو کوئی لالچ نہیں ہے, کچھ آپ سے نہیں چاہتے, صرف آپ سے دعا چاہتے ہیں, خیر چاہتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کے قریب جائیں جو آپ کے دلوں کو, آپ کی روح کو پاکیزہ کریں, نہ کہ یہ لوگ کہ جو آپ کے عقیدوں کو کمزور کر کے آپ کو ذہنی مریض بنا دیں, اور پھر کہیں آپ کی تو آج آنکھیں ٹیڑھی نظر آ رہی ہیں, اس کی تو آنکھیں ٹیڑھی تھیں تو نظر کیا آ رہی ہیں, آج آپ کا چہرہ پیلا ہے, بھائی وہ پیدائشی پیلیے کا مریض ہے, تم اس کو کیا پیلیے بتا رہے ہو. اچھا آپ کسی سوچ میں, گہری سوچ میں, کون دنیا میں گہری, آپ نفسیاتی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں, 12 15 20 سوالات ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے مزید نفسیاتی مریض پیدا کیے. خدا را چور دروازوں سے,
جو پریشان حال ہیں ان کو چیٹ نہ کریں, بالکل مت کریں ایسی چیزیں, جھوٹے استخارے. جھوٹے استخارے, یہ بھی استخارہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ کیا بتلایا ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے, کیسے دعا پڑھنی ہے, کیسے لیٹنا ہے, کیسے آنکھیں بندی ہوئی, یوں استخارہ ہو گیا, سیکنڈ کے اندر استخارہ ہو گیا. یہ استخارہ کی جو اصطلاح ہے یہ سنت کے مطابق ہے, اس کو اسی طرح کیجئے جیسے ہونا ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر, آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا, بہت میں ہی پیغام بھی دوں گا. مزیدار بالکل پیغام گفتگو دوں گا. رہے. اب میں چاہوں گی کیونکہ میرے جو گیسٹ آتے ہیں ان سے ہم ایک میسج لیتے تو آپ ضرور. میں زبردستی خود دے رہا ہاں, ہوں. لے لیں. آپ کا اپنا فیملی چینل ہے یہ. بالکل. پیغام صرف ایک ہے کہ آج کی گفتگو کا ایک نتیجہ ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے, اور دل کو پاکیزہ رکھنا ہے, ذہن کو پاکیزہ رکھنا ہے, اور خواہش و ارادوں کا غلام نہیں بننا, اور تصوف جس کو آپ صوفیزم کہتے ہیں, تصوف کہتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں, علماء, ان سے محبت کرنی ہے, اور جو فراڈ لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کریں, پیسوں کے ذریعے دین بیچنے والوں سے اپنے آپ کو الگ کریں. اور یاد رکھیے کہ ہر انسان کو اللہ نے پاکیزہ روح دی ہے, پاک دل دیا ہے, اسے پاکیزہ کر لیں, آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے, اللہ کے دوست بن جائیں گے. اور کسی اللہ والے سے نسبت کر لیجئے, رشتہ بنا لیجئے, آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں دعاؤں سے. دعاؤں پہ یقین رکھیں اور کمزور عقیدے کے ساتھ جینا چھوڑ دیں. اللہ پہ یقین رکھ کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھ کر اس طرح سے مضبوط مسلمان بن جائے کہ اذان ہو تو دنیا ادھر ادھر کی ہو جائے, نماز نہ چھوڑیں, کلمہ نہ چھوڑیں, رات کو دعائیں نہ چھوڑیں. میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں جانے کی دعا بتا دی, گھر سے نکلنے کی بتا دی, گاڑی میں بیٹھنے کی بتا دی, لوگوں سے ملنے کی بتا دی. ساری بیماریاں اس وقت آتی ہیں جب ہم دعائیں بھول جاتے ہیں. جب ہم رب کو یاد کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں. تو دعا اللہ کو یاد کرنا ہے اور جواب رب کی محبت ہے. جب یہ ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہی ہمارا پیغام. بالکل. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا. ہم کیونکہ بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے پہلے میں بھی بس یہ کہوں گی اپنے عقیدوں کو آپ جو ہے کچا نہ رکھیں. یہ جو ساری دنیاوی لوگ ہیں یہ آپ کو اگر آپ کی تقدیر بدل دینا کی کوششیں کر رہے ہیں تو اپنی کیوں نہیں بدل دی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ خود رہ کہاں پر آئے, آپ لوگوں کو جو ہے بنگلوں کی جو ہے وہ خواب دکھا رہے ہیں, تو ان چیزوں کے بھروسہ نہ کریں. بالکل ستاروں کی بھی انسان کی زندگی میں بہت کردار ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے دعاؤں کا بھی ہے, دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو آپ جو ہے دنیاوی لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, آپ اللہ کی جو جاری کرتا جو ہے حدیثیں ہیں, جو ہماری دنیا میں جو آپ کو اب چیزیں بتائی جا رہی ہیں, ہمارے علماء جو آپ کو بتاتے ہیں دعاؤں کے فضیلت اور ان سے آپ کی تقدیریں کس طرح سے بدلتی ہیں, آپ ان کے اوپر جو ہے فوکس کریں. اب وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. ہم بریک کے بعد اب ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ نئے گیسٹ ہوں گے, نئے ٹاپک میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ سب کو ہی معلوم ہوگا کل جو ہے کورٹ کے الیکشن تھا, اور اس میں جو ہے نعیم قریشی صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں. میں ان کو بہت بہت میں مبارکباد پیش کروں گی, میں اور میری پوری ٹیم کے 21 کی طرف سے نعیم صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے ساتھ خواجہ نوید صاحب موجود ہیں, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ سید شہزاد رضا سوشل ورکر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہوں گی, میرے پروگرام میں آئے. جیسے کہ کل کورٹ میں الیکشن تھے تو نعیم قریشی صاحب جیتے, کس طرح سے رہا, کیا رہا, بتائیں کچھ. بڑی گہما گہمی تھی, اور ماشاءاللہ بہت لوگوں نے دل سے حصہ لیا, اور بہت زیادہ ووٹ کاسٹ بھی ہوئے ہیں, اور نعیم صاحب نے بھی 1100 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. اچھا. اور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ وڑائچ صاحب ہیں, وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں جوائنٹ سیکرٹری, اور نعیم صاحب کا ہی پینل جو ہے وہ جیتا ہے. اور نعیم صاحب پہلے بھی رہ چکے ہیں, نعیم صاحب تو ہاں اس سے پہلے بھی رہے ہیں, اور نعیم صاحب کا کافی اچھی ابھی سندھ بار کونسل میں بھی جیتے ہیں. حالانکہ ان کو اس وقت وہ کووڈ 19 میں تھے
اچھا لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ گھر سے ہی جیت گئے. اچھا گھر میں بیٹھے بیٹھے اس بار جیتے ہیں. چلو یہ بھی نیا ایکسپیرینس تھا ان کے لیے, مطلب آئسولیشن میں ان کو جو ہے جیت حاصل ہوئی, بڑی بات ہے. سر نیو کراچی آپ سے آپ کا تعلق ہے, وہاں پہ آپ سوشل ورکنگ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. یو سی 99 میں جو ہے پھر سے مسائل کا انبار جو ہے لگ چکا ہے, تو اس کے لیے آپ کا کیا کوئی آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا ابھی تک, کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی مسئلے مسائل ہوں یا پھر سیوریج کے جو بھی ہے آپ کے سامنے ہی ہے سب. یہ مسئلہ تو خالی 99 کا نہیں تھا, پورے کراچی کا ہے. اور جو الیکشن سے پہلے بڑے وعدے ہوتے ہیں, یو سی چیئرمین کو بھی سب کو دیکھ لیا, بلدیاتی نظام کو بھی دیکھ لیا, نئی تبدیلی کو بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا ہماری جو ٹیم ہے ایک بہت چھوٹی سی ٹیم ہے, مڈل کلاس طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں. ہماری ایک 3-4 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جس میں ہمارے اچھے دوست ہیں. وہ زیادہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی 30 دن کا کسی کو راشن دے دیا. باقی یہ کام جو ہے ہمارے نمائندوں کا ہے, اور اس کا حال آپ کو پتہ ہے, لوگوں نے تبدیلی بھی دیکھ لی. اور پھر ہمارا جو خصوصی حلقہ ہے 99 PS, اس کا نظام تو ایسا ہے کہ بس ہم ایسا لگ رہا ہے کہ وزیرستان میں بھی جو ہے نا اب تو اچھے ہوں گے, اس سے ہی برا حال ہے ہمارا. سر پینے کا صاف پانی نہیں ہے. خواجہ صاحب آپ مجھے بتائیں, یہ میرا آپ دونوں سے سوال ہے, یہ سندھ گورنمنٹ ہماری جو ہے پینے کا صاف پانی جو ضرورت کی, یہ تو زندگی کی ضرورت ہے نا ہمارے, یہ کیوں نہیں یہ لوگ کر رہے ہیں؟ بس سر بات یہ ہے کہ فنڈز تو آتے ہیں, خیر ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو فنڈز ریلیز نہیں کر رہی, صرف وعدے کر رہی ہے. 11 ارب کا کوئی پیکج تھا, لیکن وہ صرف وہ میرے خیال میں ایک ہمارے بچپن میں فلم آئی تھی 7 لاکھ, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم 7 لاکھ دیکھ تو سکتی ہو مگر لے نہیں سکتی, گن سکتی ہو مگر چھو نہیں سکتی, کوئی اس طرح کا اس میں ڈائلاگ تھے. تو یہ 11 ارب بھی ویسے ہی ہیں. تو وہ ہمارے جو تھے وسیم اختر صاحب بھی بیچارے وہ چیختے ہوئے چلے گئے کہ بھئی فنڈز کہاں ہیں, فنڈز کہاں ہیں, تو وہ بھی پھر رہ گئے. تو اب تو خیر ان کا ٹینور ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ موجودہ جو لوگ ہیں تو ان کو چاہیے, گورنمنٹ سندھ کو اب الیکشن لڑنے ہیں, اب ان کو چاہیے کہ کچھ کام کریں, خدمت کریں لوگوں کی, اور آگے بڑھ کر, اور اس کے وفاقی حکومت کے آسرے پہ نہ رہیں, کیونکہ وفاقی حکومت تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایجنڈا ہے, اور ان کو تو یہاں سے پتہ نہیں 14-15 سیٹیں ملی ہوئی ہیں, لیکن ان کے MNA کیا کر رہے ہیں یہ نہیں پتہ. میں خیال میں انہوں نے سوچ لیا کہ دوبارہ الیکشن لڑنا ہی نہیں, تو اس لیے وہ بڑے اطمینان سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. 17 سال ہو گئے, 16 سال ہو گئے تقریباً جو ہے سیوریج کی لائنیں ڈلے ہوئے ہیں, پانی مکس ہو رہا ہے جگہ جگہ پہ. مقصد روڈ تو تباہ حال ہو گئے, جگہ جگہ جو ہے مقصد ہمارے جو پینے کا صاف پانی ہے ضائع ہو رہا ہے. اور اس قدر ضائع ہو رہا ہے کہ وہی پانی اگر عوام کو مل جائے تو کراچی میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے پینے کے پانی کا. اب کیا ہے, گندا جو ہے مکس ہو کے جو ہے نا پانی پی رہے ہیں. ہاں تو یہ جو ہے بالکل مٹی اور یہ تو بڑا کیڑے بھی آ گئے اب تو پانی میں. یہ تو اچھا کیڑے بھی آ گئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارا حصہ بھی ڈال دو. وہ پیچھے کیوں رہ جائے, ہاں کوئی پتہ نہیں, بھی کاکروچ بھی نکل آئے اس میں. صحیح بات ہے, نکل رہے ہیں پانی میں پینے کے صاف پانی میں. عجیب و غریب, مطلب بندے جو ہے وہ جب بیماریوں میں مبتلا ہوئے جا رہے ہیں آج کل. ہماری جو عوام ہے ان میں نمونیا ہو گیا ہے, پیٹ کی نئی نئی عجیب و غریب جو ہے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ہم لوگ جہنم کی جو پریکٹس ہے وہ یہی پہ کر رہے ہیں جی, وہاں اس سے برے حالات کیا ہوں گے. صحیح بات ہے. یہ ہمارے اپنے عمل جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو جیسے بھی آپ نے سنا کہ آپ کی جو روح پاک, آپ کی روح تو پاک ہے, لیکن جو آپ کا جو کردار ہے, جو آپ کی باڈی ہے, جو آپ کی سوچ ہے, وہ جو ہے اگر آپ بدل لیں گے تو آپ کا جو ہے دین اور دنیا دونوں ہی, آپ کا آخرت جو ہے سب جو ہے سنور جائے گا. جس طرح سے ابھی خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ ابھی ہم جو دنیا میں جو ہے اپنے جو ہے ہمارے نتیجہ پریکٹس کر رہے ہیں سامنے آ رہا ہے. تو سر جس طرح سے آپ نے لاک ڈاؤن, وہاں جب جائیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. ہاں بالکل صحیح بات. گندگی کے جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اس کے لیے کیا حل ہونا چاہیے؟ کیونکہ گاربیج کا سسٹم تو پورے کراچی میں جو ہے دھرم برم ہے, اس کو تو اب تو شاید وہ کوئی فوج کے کسی ادارے کو دے دیا ہے کام, اور ان کو تو خیر بجٹ کی کمی نہیں ہوتی, لیکن خیر وہ کام تو کرتے ہیں. لیکن اب کام ہی اتنا زیادہ ہے کہ یا تو پوری بٹالین لگا دیں 1-2, اب وہ اگر 2-4 آدمی کر رہے ہیں تو پھر تو نہیں ممکن. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی پیس کیا ہے, اس کی سپیڈ کیا ہے, لیکن بہرحال اب صدارے کو کام دیا ہے تو وہ اچھا ہی کریں گے. بالکل.
شہزاد صاحب آپ کیا کہیں گے PS99 کے حوالے سے؟ PS99 کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ کوئی اس کا وارث نظر ہی نہیں آ رہا دور تک. اب اس کے لیے کوئی ادارہ جو ہے نا، مقصد اب یہی ہے کہ فوج سے ہی اپیل کر سکتے ہیں، کیونکہ نمائندوں کو ہم نے دیکھ لیا، ہم نے گورنمنٹ کو دیکھ لیا. آپس میں ایک دوسرے پہ ڈالنے سے، سندھ گورنمنٹ ڈالے وفاق پہ، وفاق ڈالیں سندھ پہ، تو عوام کہاں جائے گی؟ کراچی کی عوام کا کوئی پرسن حال نہیں ہے. بالکل. اور ہمارے فکسڈ جو ہے وہ اس نے جو ہے جب الیکشن سے پہلے نئے انہوں نے بہت ایک زور اختیار کیا تھا کراچی میں، جو کچرے کا ڈھیر تھا، ڈسٹ بنس جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا. عالمگیر صاحب کی میں بات کر رہی ہوں. آج جب وہ انہیں ایم این اے شپ ملی ہے تو اس کے بعد تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے، وہ غائب ہی ہو گئے. کراچی میں تو ان کا پتہ نہیں، نام و نشانی مجھے نظر نہیں آتا دور دور تک، نہ اپنے حلقے میں نہ کہیں عوام کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. کال بھی کی جاتی ہے انہیں اگر، تو وہ مصروف، ان کا کوآرڈینیٹر فون اٹھاتا ہے تو وہ سر بزی ہیں. یہ تو ان کے حال ہو گئے. یہ دیکھیں یہ ہمارے نمائندے اپنے حلقوں میں نہیں آئے، وہ سب نہیں ہے بالکل ایسے. وہ الیکشن کی رات کو بھی سنا ہے، رزلٹ سننے بھی نہیں آئے، سارے گھروں میں سو رہے تھے. ان کو سوتے میں بتایا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں. جیت چکے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اپنے اپنے گھروں میں وہ تو 5 بجے پولنگ بند ہوئی ہے تو وہ جا کے نہا کے جا کے سو گئے کہ بھئی آج تھک گئے. آج بہت ان کو رات کو 10-11 بجے جگایا، بتایا بھائی آپ ایم این اے ہو گئے ہو. سر زیادتی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے لیے میرا کل بھی یہی سوال تھا کہ اس طرح کے جو زیادتی کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے سزائے موت کا قانون کیوں نہیں پاس ہو رہا ہے؟ ہو گیا یہ بھی نیا جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں، بلکہ ابھی اسپیشل قانون بھی بنا رہے ہیں. یعنی ریپ کے اگینسٹ جو ہے آرڈیننس آیا ہے، اب وہ میرے خیال میں ایکٹ بھی بن جائے گا، اور اس کے بعد عدالتیں اس کے لیے بن رہی ہیں اسپیشل، کہ جہاں بالکل سپیڈی ٹرائل ہوگا. آپ کو انشاءاللہ ہفتے 15 دن کے اندر فیصلہ مل جائے گا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے تاکہ جو عبرتناک سزا دی جائے ملزم کو، وہ سزا تو ظاہر عدالت دیتی ہے کیس کی سیوریٹی کے مطابق، لیکن جو بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور جو پرسکرائب کی جا رہی ہیں سزائیں، وہ بڑی سخت سزائیں ہیں. اور یہ بڑا اچھا قانون انہوں نے بنا دیا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ 15 دن اور ہفتے کے اندر جو اس کا فیصلہ آ جانا ہے، ورنہ تو لوگوں کے سالوں گزر جاتے تھے کورٹ کی سیڑھیاں اتر سے چڑھتے، ان کو انصاف نہیں ملتا تھا. اینڈ میں جا کے جو جس نے زیادتی کی ہوتی یا تو اسی کے حق میں فیصلہ چلا جاتا ہے. تو غریب کی تو یہاں پہ آواز آپ کو پتہ ہے اٹھائی نہیں جاتی، اس کے تو اس کے حق میں بھی فیصلے نہیں آتے، وسائل ہی نہیں ہوتے نا، وسائل ہی نہیں ہے. ہاں بیچارہ کیا کرے. جو کرائم کرتا ہے نا وہ پھر اپنے ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کے یہاں پہ آج کے دور میں تو پیسے سے سب کچھ ہی ہو جاتا ہے. وہ ایک ہمارے بچپن میں گانا آتا تھا، یار دلدار تیرے جیسا چاہیے، پیار کے لیے بھی مگر پیسہ چاہیے. وہی بات ہے کہ عدالتوں میں بھی جانے آنے کے لیے چاہے آپ کو وکیل بھی مفت مل جائے، سب کچھ مل جائے، اس کے باوجود اگر شام کو حساب لگائیں تو آپ کہیں گے 500 خرچ ہو گئے. بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. یہ تو ہے کہ آپ اگر کورٹ کی پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں، جو آپ کے 500 کا نوٹ آپ کی پاکٹ سے نکلتا ہے، تو پھر دوسری تیسری آپ کی جو میرا 5,000 روپے تو جب ایک دن آرام سے. میں نے بہت منیمم بتایا نا. ہاں یہ تو 500 اس کا لگایا جو بیچارہ صرف وہاں بند کباب کھائے گا، جو کھانا کھا لے تو اس کا تو 1000 لگ جائے گا. سر جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے، مطلب کوئی جو فائنینشیلی اسٹرانگ بھی ہو، تو آپ کیونکہ لائرس کی بھی ہمیں بات کر رہی ہوں، تو ایڈوکیٹ جو ہے خواجہ صاحب جو ظاہر سی بات ہے ایک نامی گرامی شخصیت ہیں، ایک بہت اہم ان کا کردار رہا ہے. مطلب ہمارے ملک کے، اگر میں سیاست کی بات کروں اس میں بھی انہوں نے جو ہے کافی لیگل ایڈوائزر بھی آپ رہ چکے ہیں پارٹیز کے. تو جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا بندہ آتا ہے تو آپ بھی اس طرح سے کہ سر یہ پیسے جو ہے اتنے لگتے ہیں، یہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ لائرس توفیق لے لیتے ہیں. اچھا تو مطلب آپ نے آج تو سب سے زیادہ، آج میں خواجہ صاحب سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ آپ نے فیس کتنی چارج کی ہے؟ اب نہیں یہ تو کوئی ایسی نہیں ہوتا جیسے نہیں ہوتا، میڈیا میں نہیں بتانا چاہ رہے. اوکے یہ بات کو ہم ابھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. میں آپ کے حلقے کی بات کروں گی، اس میں جس طرح سے آپ مدد کر رہے ہیں، آپ سوشل ورکر بھی ہیں، تو آپ نے کسی اپنے پولیٹیکل جو وہاں کے جو نمائندے ہیں ان سے کوئی کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی کانٹیکٹ کیا؟ ان کو آپ نے بتایا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ کچرے کا یہ نظام ہے، سیوریج کی لائنوں کا یہ نظام ہے، یہاں کی عوام اتنی پریشان ہے، آپ نے کسی کو وہاں پہ جگایا، سوتے سے اٹھایا کہ بھائی آپ کھول لو اپنی آنکھیں، عوام کو دیکھ لو کس قدر پریشان ہوئی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، نہیں بتایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سابق یوسی چیئرمین جو ہمارے ساتھی ہیں، قریبی ہیں، معزز دوست ہیں، اچھے دوست ہیں، وہ بولتے ہیں کہ میرے گھر کے آگے کی حالت دیکھ لو. اب تو حلقے کی بات کر رہا ہوں.
وہ تو اپنے گھر کے ان کے گھر کے باہر جو ہے کچرے کا یہ وہی ہے نا کہ مجبور ہے اور پانی اور جو سیوریج کا نظام، بولے یار میں یہ میرے پاس اس کا فنڈ نہیں ہے تو میں دوسرا کیا کروں. صحیح بات. پھر جو بھی اس ٹائم پہ ہماری تبدیلی سرکار آئی ہے، ٹھیک ہے، ان سے بہت بے شمار میٹنگیں ہوئیں، ان سے پہلے ان سے بات ہوئی کہ میں خصوصی خان صاحب کو یہاں لے کے آئیں گے، دکھائیں گے یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمیں ادھر خصوصی فنڈ ملے گا. یہ الیکشن سے پہلے کی باتیں. الیکشن کے بعد ان کو سندھ کی فکر ہے، ان کو اپنے حلقے کی فکر نہیں، اپنے حلقے میں آتے نہیں ہیں. آپ نے جس طرح سے آپ فلاحی کام کرتے ہیں تو آپ نے جگہ جگہ جو کام کیا، اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا یا کسی کے ساتھ؟ نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کون کسی سی کے ساتھ. پارٹی سے تعلق ہے جو آپ کے حلقے کے وہ ہیں؟ ایم این اے جو ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی سے. اچھا. اور جو پچھلا جو بلدیاتی نظام تھا وہ تھے پیپلز پارٹی سے. اچھا، پچھلا اس میں تھے. جی جی جی. تو ظاہر سی بات ہے مقصد دونوں کا حال، مقصد میکسیمم میں بولوں کہ نا اگر انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور اب جو آئے وہ نہیں کر رہے، لیکن اب آنے والوں پہ تکلیف یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نیا رخ دکھایا تھا، نیا پاکستان دکھایا تھا، ان پہ نئی تبدیلی دکھائی تھی. ہمیں خواہش تھی کہ نہیں کچھ چینج ہونا چاہیے. کئی ہزار نوکریوں کے وعدے کیے تھے لوگوں کو، تو ان سے تکلیف زیادہ ہے. ان کو تو ہم آزمائے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جو نئے لوگ آئے انہوں نے تو بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس سے آپ پھر بھی سیٹسفائی ہوں گے وجہ آپ تو. خیر اللہ تعالیٰ بہتر کرے. ابھی بھی ان کے 2 سال ہیں، 3 سال پونے 3 سال تو ان کو ہونے کو آ چکے ہیں. ابھی تک تو کوئی ان کی کوئی کارکردگی نظر آئی نہیں ہے. جس طرح سے نعیم صاحب آئے تھے ہمارے پاس، لیبر کے جو کراچی کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہیں. اسی طرح سے ٹی وی شوز پہ آ کے باتیں تو کر جاتے ہیں، لیکن کوئی کارکردگی کسی قسم کا کوئی کام تو ان کا نظر آتا نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ اب جو ان کے پاس 2 سال ہیں اس میں یہ کون سا جو ہے تیر مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہم امید تو اچھی کرتے ہیں کہ عوام بھی نا ان کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ بھی جو ہے سمجھ چکے ہیں کہ آپ لوگ نہ صرف ہمیں صرف دلاسے دیے جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا بہلائے جا رہے ہیں، لیکن کسی قسم کے کوئی آپ لوگوں کے جو ہے وہ اب عوام جو ہے اب باتوں میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے یہ صرف باتوں کی حد تک ہی آپ لوگوں کے وعدے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بس یہ کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا اپنی مدد آپ کے تحت، تو آپ لوگ کسی این جی او کے ساتھ فنڈ ریلیٹڈ ہیں یا آپ ایسی ایز اے انسانیت آپ جو ہے؟ جی کسی اس سے نہیں. 1-2 ہمارے دوست ہیں، ہمارے معزز ہیں، سینئر بھی ہیں، ان سے ہم نے سیکھا بھی ہے. وہاں علاقے کے ملک پرویز ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے آدمی ہیں. اور 2-4 ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. تو بے روزگاری اور جس حلقے میں ہم لوگ ہیں وہاں پر عوام ہی جو ہے نا، مقصد بہت کم لوگ ہیں جو اچھے پیمانے پہ ہیں. غریب طبقہ زیادہ ہے ہمارے پاس. صحیح بات ہے. خواجہ صاحب میں نے مجھے کچھ میرے ذرائع سے پتہ چلا تھا لاک ڈاؤن میں آپ نے بھی جو ہے غریبوں کی جو ہے کافی مدد کی ہے اور آپ نے بھی کی ہے. تو آپ کو کس طرح سے مطلب آپ ظاہری سی بات ہے خود بھی ایک آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ہے، غریب بندہ کما نہیں رہا، کیسز اتنے آ نہیں رہے ہیں، تو آپ لوگ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ ان کو روڈ پہ چلتے پھرتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں لوگ ان کے پاس جا کے آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ وہ باقاعدہ یہ تو زیادہ تر تو اداروں نے ہی کیا ہے. جیسے ہماری بار ایسوسی ایشن تھی تو انہوں نے بھی کوئی فنڈس ریز کیے تھے تاکہ جو ہمارے ساتھی لائرس بھی ہیں، ظاہر سفید پوش بھی ہیں، سارے تو امیر نہیں ہیں نا. تو پھر جب کورٹس بھی بند تھے، ہر چیز بند تھی، تو اخراجات تو بند نہیں ہوتے. بالکل نہیں ہوتے. تو وہ بلکہ چھٹیوں کی، لاک ڈاؤن کی بھی اسکولوں والوں نے فیسیں لی ہیں بچوں کی. تو وہ پھر تو انہوں نے پھر فنڈس ریز کر کے ان تک اس طرح سے پہنچائے تھے کہ ان کی مطلب عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو اس طرح سے کر کے کچھ سسٹم بنایا تھا بار نے اور لوگوں تک پیسے پہنچے ہیں. پہلے جمع بھی ہوئے ہیں اور پھر پہنچے بھی ہیں. وکلاء نے خود بھی ڈالے ہیں پیسے اس میں اور انہوں نے اپنے کلائنٹس سے بھی فنڈس ریز کروا کے اور کچھ پیسے لے کے اس طرح سے اپنے سفید پوش ساتھیوں کی چپکے سے مدد کی ہے. آپ نے بھی اسی طرح سے اپنا کردار ادا کیا؟ سب نے کیا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں. سر کیونکہ ہمارا جو ہے پروگرام جو اختتام کی طرف ہے، میں چاہوں گی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس جی پیغام یہی ہے کہ آج کا چونکہ آپ نے یہی موضوع رکھا تھا کہ یہ جو سوشل ورک ہے اور یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بھی ختم ہی ہیں اور یہ جو کام نہیں ہو رہا اور شہر میں جو ہائیجین کی کنڈیشنز ہیں، صفائی ستھرائی، نالوں کا سسٹم، اب وہ تو ٹاک آف دا ٹاؤن بھی ہے. تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی
جتنا ہو سکے آپ گورنمنٹ کا یا ان کا انتظار نہ کیا کریں. آپ اس طرح کریں کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ خود بھی کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ کلفٹن میں ایک چائنیز ڈاکٹر ہے وہ آکو پنکچر کا, تو اس کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 80 سال. ایک دن میں گیا, اتوار کا دن تھا, تو وہ اس نے ایک تگاری کے اندر سیمنٹ بھرا ہوا تھا اور وہ لے کے تو ایک گڑھے میں بھر رہا تھا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے وہ کہتا ہے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا کہ ایوری ڈے دی اسکوٹر رائڈر دے ڈراپ ہیئر دے آر فالن ڈاؤن. مقصد کہنے کا اس کا یہ تھا کہ یہ گڑھا ہے یہاں اور میں روز دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اسکوٹر والا گر جاتا ہے. تو آج اتوار ہے اور ٹریفک کم ہے تو میں اس کو بھر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ نہ گریں. تو مجھے بڑا ہی میں نے اپریشیٹ کیا. میں نے کہا دیکھو اس کی ٹریننگ اور برنگنگ اب چائنا میں ہوئی ہے تو اس کی مینٹیلٹی ہم سے الگ ہے. ہمارے کسی آدمی کو یہ زحمت نہیں گوارا ہوئی کہ وہ اس کو خود نہیں تو کسی سے بھروائی دے لا کے. اتنے ٹھیکیدار ہیں, اتنے بلڈر ہیں, اتنی دنیا ہے, تو نہیں, وہ انتظار کریں گے گورنمنٹ کرے گی. تو گورنمنٹ تو جب کرے گی جب بجٹ آئے گا, پھر بجٹ میں سے آدھا کھائیں گے, پھر ٹھیکہ دیا جائے گا, ٹینڈر آئے گا, پھر ٹینڈر والے کھائیں گے, ٹھیکیدار کھائیں گے, تب وہ گڑھا بھرا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یا وہ پیچ ورک کا کوئی ٹینڈر نکلے گا, پھر اس میں بنایا جائے گا. یہ ایک پیچ ہے, 60 پیچ دکھائے جائیں گے, ایک پہ پیسے ڈالیں گے. تو مطلب ہمارے یہاں تو سسٹم ہی کرپشن کا ہے نا. بالکل. تو اس چینے کو دیکھیں کہ وہ کڑھائی لے کے اس میں سیمنٹ گھول کے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بھر رہا تھا گڑھے کو. میں نے اس کو سلوٹ کیا. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر دے. یہ ہے وہ لوگ, یعنی اس کو کہتے ہیں رسپانسبلٹی, سیوک سینس اس کو کہیں. اگر سارے لوگ اگر اس طرح سے شروع کر دیں, اس چینے ڈاکٹر کی طرح اپنی مینٹیلٹی بنا لیں, تو میرے خیال میں کافی مسائل حل ہو جائیں. حکومت کا انتظار کرنے کی بجائے, کیونکہ حکومت کے تو ہر کام میں بجٹ بھی چاہیے, اپروول بھی چاہیے, اور آج کل تو پھر اور بھی ہے, کوئی بیچارہ افسر خود سے بھی کر دے تو وہ نیب میں بند ہو جاتا ہے. جی جی. وہ کہتے ہیں تم کو کس نے کہا تھا کیا ہے, اچھا یہ پیسوں کا حساب دو, اور اس کو ایک نوٹس آ جاتا ہے. وہ بیچارہ پھر وکیلوں کے دفتروں کے چکر لگاتا رہتا ہے. تو سسٹم چینج کرنا چاہیے. سر تھینک یو سو مچ. آپ کیا کہیں گے شہزاد صاحب؟ بس خواجہ صاحب نے کچھ کہنے کو چھوڑا ہی نہیں ہے, لیکن عوام سے یہ اپیل ہے کہ آپ اداروں کو بھول جائیں, عوامی نمائندوں کو بھول جائیں, اپنی مدد آپ جو ہے اب ہم لوگوں کو تو چاہیے اس کے تحت کام کریں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ آئے میرے پروگرام میں, آپ نے وقت دیا. جس طرح سے شہزاد صاحب اور خواجہ نبی صاحب انہوں نے کہا کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگ کام کریں, گورنمنٹ کے اوپر ہی جو ہے ڈپینڈنٹ نہ رہیں. بالکل آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, آپ لوگ کا پورا رائٹ بنتا ہے ایز اے سٹیزن کہ آپ لوگ جو ہے اپنا حق مانگیں. آپ لوگ مانگ رہے ہیں, لیکن کب تک مانگتے رہیں گے؟ آپ لوگوں کی جو امید ہے وہ ہمیشہ نا امیدی آپ لوگوں کو جو ہے ملتی ہے. چلیں بس جس طرح سے انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ آپ جو وہ ایک پورا انہوں نے واقعہ بتایا کہ وہ اس نے جو ہے خود ہی ایک جو ہے وقت نکالا اس کے لیے, وہ روڈ پہ جو گڑا تھا وہ انہوں نے بھر دیا. تو آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں, اس طرح کی جگہ صفائی کا خیال رکھیں. جس ویسے بھی صفائی نفس ایمان ہے, ہمیں جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اپنے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ اپنا اپنا پارٹ ادا کریں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندا آصف کو دے اجازت. دعا, ہاں جی, دعا بہت سارے جو ہے گڑھے بھر جائیں گے اس طرح, آہستہ آہستہ دریا, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندا آصف کو دے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیں, فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.